اسلام میں انسانیت نہیں ہے معاذ اللہ. جتنی انسانیت اسلام میں ہے اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے, اور ان لبرل لوگوں کے ہاں تو انسانیت ہے ہی نہیں. دیکھو اللہ نے قتل کو حرام قرار دیا نا, کسی انسان کو کسی نے قتل کیا, قرآن کہہ رہا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی, غیر مسلم کا قتل بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے مسلم کا قتل. اور مسلم کو قتل کیا تو اور بڑا گناہ. تمہیں اپنے جیسے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, ایسی حکومت کہ اس کی جان کے مالک بن جاؤ, نا 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 نا. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا کسی کو آگ میں جلانے سے منع کیا ہے, سخت. نہ جانور کو آگ میں جلا سکتے ہیں نہ انسان کو, سزا کے طور پر نا. قتل کرنا اگر حکم ہے بھی تو گردن اڑائی جائے گی, آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آگ کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے. تو اس کی لاجک کیا بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, کہ آگ سے عذاب وہی دے سکتا ہے جس نے آگ کو بنایا. اللہ کو یہ رائٹ ہے کہ سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں داخل کر دے, وہ اللہ ہے, اس کو حق ہے, وہ مطلق بادشاہ ہے, انسان کو حق نہیں ہے. وہ ایک ایتھیسٹ یہ اعتراض کر رہا تھا اسلام پہ کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام پیس اور امن اور یہ سب چیزوں کا مذہب ہے, اور بقرعید پہ کروڑوں جانور کاٹ دیتے ہیں. تو وہ کاٹتے نہیں ہیں, وہ کٹوائے جاتے ہیں ہم سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چڑیا کی بھی جان لینا, حدیث کا مفہوم ہے, ہمارے لیے ناجائز ہے بغیر کسی وجہ کے. صحابہ اکرام میں بعض صحابہ تیر اندازی سیکھتے تھے مرغیوں کو باندھ کے. مرغی کو باندھا, اس کا نشانہ لے رہے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ مرغی کو تختہ مشق نہ بناؤ, کیونکہ یہ جانور پہ ظلم ہے. جانور کا شکار جب کیا جائے گا جب گوشت کھانے کی ضرورت ہو. اس کے علاوہ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے جانور مارنا شروع کر دینا, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے, اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. تو بیلنس ہے نا ہر چیز میں. تو میرے بھائی جو بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا, ہم کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کو فالو کرو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں. صحیح غلط تو بات کی بحث ہے کہ صحیح ہوگا کہ غلط. کیسے یار سمجھائیں, مثالوں پہ مثالیں, کھوپڑی گھومتی ہے میری. ممبر پہ جب بیٹھتا ہوں تو کھوپڑی نے سگنل بہت سارے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو موضوع چل رہا تھا نا, اس کے علاوہ اتنی چیزیں دماغ میں آتی ہیں کہ موضوع کو پکڑ کے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھو آپ جنگل میں ہو, چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, ادھر شیر, ادھر چیتا, ادھر لومڑی, ادھر ہاتھی, کہیں جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. ایک ٹریک آپ کو نظر آیا, ایک ٹریک آپ کو نظر آیا, آپ آنکھ بند کر کے اسی ٹریک پہ چلو گے. اس بحث میں نہیں پڑو گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس, کوئی ٹریک ہی نہیں ہے کہ جس کو ٹریک کہا جائے. دو راستے ہوں گے تو آپ بحث کرو گے یار یہ سیدھا ہے یا یہ والا انڈا موڑ جائے گا, یا ہم تو انڈا موڑ کے ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ یار اس میں سے انڈا موڑ کون سا والا جائے گا, یہ والا یا یہ والا. جنگل میں تو نفس راستہ مل جائے, ٹریک مل جائے, بس بھائی چلو یار ادھر سے تو نکلو. یہ کہتے ہیں نا بھائی یہاں سے نکل. دیکھو کراچی کے حالات اب کچھ بہتر ہوئے ہیں, پھر دوبارہ خراب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کراچی کی حفاظت فرمائے. جب بہت زیادہ حالات خراب تھے, صدر میں ٹیبلٹ نے واکنگ کرنا شروع کر دی, یعنی گولیاں چلنا شروع ہو گئی. کسی نے پوچھا نا صدر میں گولیاں چل رہی ہیں, اس کی انگلش بناؤ. اس نے کہا ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. یہ ہمارے ہاں انگلش بولی جاتی ہے. صدر میں فائرنگ ہو رہی ہے, گولیاں چل رہی ہیں, ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ صدر میں گولیاں. وہ ایک خاتون گئیں ڈاکٹر صاحب سے, کہنے لگی میرا بچہ کھاندا نہیں ہے تے پیندا نہیں ہے تے روتا ہی رہندا ہے. تو ڈاکٹر بیچارے کو پنجابی نہیں آتی تھی, اس کو سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے میں سسٹر آپ انگلش میں بتائیں کیا. تو وہ خاتون نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا یہ پتر ہے, نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, ویبدا ہی ویبدا ہے. نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, بس 24 گھنٹے ویبدا ہی ویبدا ہے. تو اس طرح کی بھی رنگیلی انگلش بھی ہوتی ہے. تو ٹیبلٹس ور واکنگ ان صدر ان پریزیڈنٹ, صدر میں گولیاں چل رہی تھیں. اب کیا ہے کہ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہاں سے نکلو,
کراچی میں ایسے بہت حالات ہم نے دیکھے, ابے یہاں سے نکلو, یہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں, یہاں تو گولیاں چل رہی, بھاگو. اب اس میں ایک راستہ نظر آیا تو اس میں نہیں پڑھتے یہ صحیح راستہ ہے یا غلط, بھئی راستہ یہی ہے فی الحال یہاں سے نکلنے کا, تو یہاں سے تو پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو یاد رکھو اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا تو صرف یہ پرابلم نہیں ہے کہ غلط راستے پہ چلو گے, سرے سے کسی راستے پہ بولو نا یار چلو گے ہی نہیں. قرآن نے جو غلط راستے کو راستہ کہا ہے وہ مجازن کہا ہے. مجاز کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہے نہیں لیکن سمجھانے کے لیے اس کو ٹریک سے تعبیر کر دیا کہ دو راستے, ایک سیدھا اور ایک غلط. حقیقت میں دیکھو کہ غلط راستہ سرے سے راستہ ہے ہی نہیں, اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ. صاحب اس پر میرا کئی ہفتوں اس آیت پر بیان ہوا تھا, یہ بڑی زبردست آیت ہے. جو ملحد ہے نا, ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا, کتنے سارے گمراہ لوگ ہیں, آپ کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کے قائل بولو نا ہے ہی نہیں, کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں سرے سے. ان کے پاس یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں, کیونکہ ان کو تو اتنے بیچارے کنفیوز ہیں, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد مردے کے کباب بنا کے کھانے ہیں یا اس کو دفن کرنا ہے یا آگ میں جلانا ہے یا گدھوں کو کھلانا ہے. یہ اگر کہتے ہیں نا کہ دفن کر دو احترام سے, تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کی عقل یہ کہتی ہے, اس لیے کہ کلچر یہ کہہ رہا ہے. تو جب تک کلچر یہ کہہ رہا ہے تو فی الحال کلچر کو فالو کرو. کل کلچر اگر چینج ہو گیا, یہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئی جس نے قانون چینج کر دیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ جو اتنے لوگ مر رہے ہیں تو ان میں جو جوان 2 دانت کے ہیں نا, جوان بوڑھوں کا گوشت کہتے ہیں کھانے کے قابل, جوان اگر کوئی مرتا ہے تو بجائے اس کے کہ آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, اتنے غذا کی, ان کے قول کے مطابق غذائی کی قلت ہو رہی ہے, تو یا جن علاقوں میں قلت ہو رہی ہے, کمی ہو رہی ہے, تو وہاں بہتر ہے کہ ان کو ڈبوں میں پیک کر کے پارسل کا خاص انتظام کیا جائے. تو کیا ہے, یونائٹڈ نیشن اگر یہ لا بنا لے تو یہ لا بن جائے گا. جیسے یونائٹڈ نیشن نے جب یہ لا بنایا, ہماری نظر میں کسی انسان کا گوشت کھا لینا, اس کا لا پاس ہو جانا یہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن لڑکے کو لڑکے سے بدفعلی کی کو لیگل کر دینا یہ اس سے بڑا ہماری نظر میں کیا ہے, جرم ہے. یہ تو یار بالکل ہی عقل کے خلاف, تو پرلے درجے کی بے شرمی. لیکن یونائٹڈ نیشن نے اس کو لیگل کر دیا تو جتنے ایتھیسٹ ہیں سب کی نظر میں یہ کیا ہے, لیگل, جائز, حلال, سب کیا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے, وہ بھی راضی یہ بھی راضی. تو میرے بھائی جب وہ بھی راضی یہ بھی راضی, تو اگر کوئی شخص اس پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گوشت کی بریانی کھلا کر کوؤں کو کھلا دی جائے یا انسانوں کو ابھی تو انسانوں تک نا, جب انسانوں سے معاملہ آگے چلے گا تو پھر چیل کوے بھی آئیں گے مارکیٹ میں کہ یار انسان نہیں کھاتا تو جانوروں کو کھلا دو, خاص طور پہ وہ کتا جس کو میں نے اتنے عرصے سے پالا اور اس نے مجھ سے وفا کی, اس کتے کو کھلا دو. عقلی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ عقل کو اگر آپ دیکھو تو عقل کہتی ہے کہ کیڑوں کو قبر میں کھلانے سے بہتر ہے. اور قبر کتنی مہنگی ہے پتہ ہے آپ کو, یہاں تو قبریں سستی ہیں, فورن کنٹریز میں قبریں بہت زیادہ مہنگی ہیں, اتنی مہنگی ہیں کہ بعض دفعہ غیر مسلموں میں غریب لوگ میت کو دفنائے بغیر جلانے پر خوش ہوتے ہیں. میں نے وہاں وہ چولہے دیکھے ہیں جس میں میت کو باڈی داخل کی, اتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں اس کے کباب بن کے واپس, کباب بھی نہیں راکھ بن کے واپس, 2 منٹ لگتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسانی عقل کہتی ہے کہ کوئی اپنی ماں کو اس طرح سے جلا دے, باپ کو اس طرح سے جلا دے, بتاؤ نا. لیکن جب لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا تو عقل نے ماننا, آپ لوگ بولیں گے تو بات چلے گی آگے, جب لوگوں نے جلانا شروع کر دیا تو پبلک نے ماننا بھی شروع کر دیا. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, پارسی لوگ اپنے لواحقین گدھوں کو کھلاتے ہیں, یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ, کس کو کھلاتے ہیں, گدھوں کو. عقلی دلیل بڑی مضبوط, اور کیسے کھلاتے ہیں میں نے تو وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. اور میں جب یہ ہانگ کانگ گیا تو وہاں میں نے کہا یار کوئی پارسی وارسی ہو, مجھے دکھاؤ یہ میت کے ساتھ کرتے کیا ہیں. ابھی شوق ہے نا تھوڑا سا ویکھن دا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. جب تک آپ دوسرے مذہب کو دیکھتے نہیں ہو نا, اس کو اسلام سے کمپیئر کرنے کا آپ کو موقع ملتا نہیں ہے. آپ کو اسلام کی خوبی, ہم تو ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں, چاروں طرف ہمارے کیا ہیں, مسلمان ہیں, ہمیں نہ شراب نظر آتی ہے, نہ کوئی ہمیں طوائف خانے الحمدللہ نظر آتے ہیں, تو ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو اسلام کی قدر جب ہوگی جب ایسے کلچر میں دیکھو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, پھر پتہ چلتا ہے یار اللہ نے ہمیں کیسے پاکیزہ ماحول میں پیدا کیا. انڈا موڑ کی قدر پیدا ہوگی, انڈا موڑ کی, صحیح ہے نا.
قدر پیدا ہوگی یار جو بھی ہے. لیکن باپ کا احترام ہے, ماں کا احترام ہے, رشتہ دار آپس میں محبتوں سے ملتے ہیں, بھائی بہنوں کا ایک رشتہ ہے, خالہ بھانجے بھتیجی بھانجی پھوپھی, یہ سب رشتے ہیں آپس میں. تو خیر جلدی سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, آگ سے جلا دیتے ہیں. ہاں وہ یوٹیوب کی بات کر رہا تھا کہ آپ پارسیوں کو میں نے بڑی کوشش کی کہیں جا کے دیکھوں, مارکیٹ میں ملے نہیں. ہم نے کہا یوٹیوب ایسی چیزیں جو ڈالو لکھ کے آ جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ سب سے زیادہ گمراہ کون ہوتا ہے, جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے. یہ تو اتنی کنفیوژن میں ان کی لائف ہے, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا مناسب رہے گا یا کسی چولہے کے نیچے جل کے راکھ بننا مناسب رہے گا یا گدھوں کو کھلانا عین مناسب. تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں پارسی کیا کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. میت آئے گی نا, ایک آدمی کا باپ کی میت ہے, ماں کی میت, کتنا مقدس رشتہ ہے یار باپ کا. جب تک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو اسلام کیا کہتا ہے, اس کی تعظیم کرو. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ نہیں دیکھو کہ قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے تو چھوڑو اب کیا کرنا سڑنے, نا 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 نا, غسل دو اسے, بہت عزت احترام کے ساتھ سامنے رکھ کر جنازہ پڑھو, تکبیرات کہو 4 دفعہ, اس پہ اللہ اکبر کہو, سامنے رکھ کے جنازہ ہوتا ہے. پھر کیسے کندھا دینے کے طریقے بتائے, اس طرح سے پیدل لے جانا قبرستان, یہ زیادہ ثواب میت کو بجائے گاڑی میں بس میں لے جانے کے, بشرطے کہ قبرستان بہت دور نہ ہو. پیدل کو فقہا کہتے ہیں اس میں میت کا اکرام زیادہ ہے. اگر قبرستان بہت زیادہ دور نہ ہو تو بجائے بس میں لے جانے کے کیسے لے جانا چاہیے, پیدل. اس میں اکرام ہے نا کہ سب اس کو کندھا دے رہے ہیں, عزت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. پھر وہاں رکھا جاتا ہے, عزت کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے مٹی اس کے اوپر نہ پڑے, سلیں رکھی جاتی ہیں. پھر سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہم بھی مٹی ڈالنے میں ہمارا ہاتھ بھی پڑ جائے. پھر نبی نے حکم دیا جب دفن کر دو اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرو. اس کے بعد پھر گھر آؤ, اس کے بعد ساری زندگی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. اس کے لیے کنواں بھی کھدوا سکتے ہو, اس کے لیے کوئی بھی یتیم خانہ کھلواؤ کہ میرے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے. ایک رشتہ قائم کر دیا نا. ہمارے پاس راستہ ہے, ملحد کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کرنا کیا ہے, کچھ نہیں پتا. اس کا کرنا کیا کہہ رہے ہیں, اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے تو اتفاق سے مر بھی, بولو نا مر بھی. ہمارے پاس تو تسلی کے جملے بھی ہیں کہ یار اللہ کی امانت تھی, اللہ نے پیدا بھی اللہ نے کیا, اٹھایا بھی کس نے, اللہ نے. ان کے ہاں تو پیدا بھی ایک اتفاق سے ہو گیا, مرا بھی ایک بھائی وہیں مر گیا ہے, بھائی مر گیا. کوئی تسلی, کوئی مغفرت کی دعا, کچھ بھی نہیں. اب مرنے کے بعد کریں کیا, کوئی راستہ نہیں ہے, کرنا کیا ہے اس کا. وہ کبھی پارسیوں کو دیکھے گا یوٹیوب میں کہ یار وہ اس سے متاثر ہوگا, تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں اپنی ابا اماں بزرگ رشتوں کو نا, وہ اپنے جو پنڈت ہیں نا ان کے, جو بھی پنڈت کا وہ لفظ ہے میں نے سنا ہے پنڈت, یہ سنسکرت لفظ ہے, کیا لفظ ہے یار وہ, سنسکرت لفظ ہے, پتہ نہیں وہ ایک ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے. الفاظ میں مجھ سے کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے. تو وہ ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں نا, پنڈت ہندوؤں کے ہوتے ہیں, پارسیوں کے نہیں ہوتے, لیکن مجھے نہیں پتا پارسیوں کے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں, فی الحال ہم پنڈت ہی لگا دیتے ہیں ان کے اوپر. تو وہ کیا کرتے ہیں, چھت پہ لا کے رکھی جاتی ہے لاش, اس کے بعد وہ میت کے گوشت کاٹتے ہیں. گدھوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے خوراک آئی ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ گدھ پہلے سے آ جائیں گے, کیونکہ وہ عادی ہو گئے ہیں نا کہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی آنے والا ہے. تو گدھ پہلے سے ہی جو ہے نا وہ خوشبو آ جاتی ہے ان کو, خوشبو یا بدبو جو بھی ہے وہ آ جاتی ہے. سارے گدھ ایسے باقاعدہ پروازیں جیسے اتر رہی ہوتی ہیں نا, دبئی میں آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ ایسے ایک جہاز کے پیچھے جہاز لگا ہوا ہوتا ہے ایسے, اور گدھ اترتا بھی بالکل جہاز کے اسٹائل میں, آپ نے دیکھا ہوگا. اڑتا بھی ایسے ہی ہے, پہلے دوڑتا ہے رن وے پہ, گدھ بہت بھاری ہے, پہلے اس اڑنے کے لیے تھوڑا چلنا پڑتا ہے اس کو, دوڑتا ہے پھر دوڑتے دوڑتے ایک دم اڑتا ہے وہ, اترتا بھی ایسے ہی بالکل اسٹائل وہی ہوتا ہے. تو ایسے گدھ جیسے دبئی میں فلائٹیں ایک کے پیچھے ایک, گدھ آتے ہیں چھت پہ اترتے ہیں, اور وہ جو ان کے جو بھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, چھری لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب کسی کی والدہ ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کے ماموں ہیں, کسی کے چاچو ہیں, کوئی بھی ہے, وہ کیا کرتا ہے, یہ پنڈلیوں کا گوشت یہاں سے جیسے بالکل بکرے کی چانپیں الگ کی جاتی ہیں نا, اس طرح سے سینے سے گوشت, پنڈلیوں کا گوشت سب کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بنا کے کس کو پھینکتے ہیں, گدھوں کو کھلاتے ہیں وہ. اور گدھ کھا کھا کے پھر ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں, بالکل ہڈیاں صاف کر کے ختم, نام و نشان ختم میت کا. دلیل ان کے پاس بھی ہے اس توہین کی, اس بے عزتی کی, اس بے اکرامی کی. دلیل کیا ہے کہ قبر میں بھی کس نے کھانا ہے, بولو نا, کیڑوں نے ہی کھانا ہے. تو گدھ کھا لے کیڑے کھا لے ایک ہی بات ہے, بلکہ جب کیڑے کھاتے ہیں تو توہین زیادہ ہوتی ہے.
اس لیے کہ جب کیڑے کھائیں گے تو میت پھٹے گی, پھولے گی, سڑے گی, آنکھیں باہر نکلیں گی, اس کو ختم ہونے میں ٹائم بہت لگے گا. اور یہاں 1 گھنٹے میں صفا چٹ, کوئی بے اکرامی نہیں, کوئی توہین نہیں. تو میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے عقل جو ہے نا, عقل بہت سے مقامات پہ بڑی ٹھوکر کھاتی ہے. عقل بہت سے مقامات پہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتی. ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے, کوئی ہو جو ہمیں بتائے, انگلی پکڑ کے سکھائے, ہمیں بتائے. جیسے بچہ عقل استعمال کرتا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہے, ماں باپ انگلی پکڑ کے بات بات پہ اس کو ٹوکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, بڑوں سے ایسے بات کرنی ہے, چھوٹوں سے ایسے بات کرنی ہے. یہ ابا ہیں, ان کو پاپا بول رہے ہیں, ان کو وسیم بھائی نہیں بولنا. دیکھو بچے کو اگر یہ نہ سکھاؤ, مائیں نہ سکھائیں کہ ان کو پاپا بولنا ہے, ابو بولنا ہے, ڈیڈی بولنا ہے, تو بچہ آپ کو کیا بولے گا؟ ستار بھائی. حقیقت ہے, بولے گا وسیم بھائی خیریت سے ہو, وہ یہ کرے گا. وہ تو یہی سن رہا ہے, وہ تو یہی سن رہا ہے. بچے کرتے بھی ہیں ایسا بعض دفعہ, تو وہ امی کو کچھ بھی بول دے گا, نام لے دے گا اس کو. تو مائیں سکھاتی ہیں نا, باپ سکھا. تو ایسے ہی اللہ ہمیں انسان کو سکھاتا ہے کہ دفنانا ایسے ہے, پیدائش کے وقت یہ کرنا ہے. تو ایک ایک چیز میں گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہمارے پاس راستہ ہے. تو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, سرے سے راستہ بولو نا ہے ہی, تو وہ چانپے بنا کے کھا جائیں. تو وہ اسی وجہ سے میں یہ جو بات لے کے چلا تھا, ان کی نظر میں آنکھیں کسی کو دے دینا وہ عقلی لحاظ سے ٹھیک ہے. کل وہ گوشت بھی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے, لیکن علماء اس کی اجازت بولو بھائی نہیں دیتے. کہتے ہیں میت اسی طرح قابل تعظیم ہے جیسے زندہ آدمی. اس لیے ہم کہتے ہیں آنکھ پہلے سے اگر کوئی رکھی بھی ہو نا ہاسپٹل میں, جو غیر مسلم تو نہیں, وہ تو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کر ہی دی ہے, وہ تو ضائع ہو رہی ہے نا, اس نے تو کر دی نا, اور ان کا مذہب بھی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی ہے, کوئی ایک جھلی چھلی لگتی ہے, پوری آنکھ نہیں لگتی, تو ٹھیک ہے لگا لو. لیکن خود سے باقاعدہ, جیسے مرتا ہوا آدمی کچھ نہ ملے تو انسانی گوشت ملے تو کھا کے پیٹ بھر لو نا, وہ تو مجبوری میں سور کھانا بھی جائز ہے, لیکن پہلے سے سور پیک کر کے رکھنا کہ یار کیا پتا زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ میں مرنے لگوں. تو ایسے ہی باقاعدہ پہلے سے آنکھیں نکال کے ڈونیٹ کر دینا کہ کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لگا دینا. اس کی اسلام میں اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھو, بہت سے لوگ کہتے ہیں لاوارث لاشوں کے ساتھ یہ جائز ہے. یاد رکھو اسلام میں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. ایک انجینئر صاحب ہیں, وہ بہت دنوں سے محبت کی بات نہیں ہوئی ان کے بارے میں. وہ ایک دفعہ یہ جو مرتے وقت اعضا ڈونیٹ کرتے ہیں نا, اس کی بحث کہہ رہے تھے کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, عام لاشوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. وہ تو ظاہر ہے کسی کا بیٹا ہے, وہ اپنے باپ کی کو کیوں دے گا اس کی آنکھیں اور گردے مردے کیوں نکالے گا مرنے کے بعد. تو یہ لاوارث لاشوں کے ساتھ ہوتا ہے, لہذا گویا کہ یہ کیا ہے, جائز ہے. تو وہی ہے کہ ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے. اسلام میں کوئی لاش لاوارث بولو نہیں ہے. جس کا کوئی نہیں ہے اس کے سب ہیں. حدیث میں آتا ہے سلطان ولی من لا ولی لہ من لا ولی لہ. جس کا کوئی ولی نہیں ہے نا تو حکومت اس کی ولی ہے. حکومت باپ بن کے اس کی وہی خدمت کرے گی جو حقیقی باپ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کی. کوئی لاش اگر کچرے میں خدا نخواستہ پڑی ہوئی ملی ہے, کوئی نہیں مل رہا, تو پھر سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کو وہی پروٹوکول دیں جو اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنی ماں کو پروٹوکول دیتے ہیں. بوڑھا ہے تو سب کا باپ ہے وہ, جوان ہے تو سب کا بیٹا ہے وہ, بلکہ اس کی تعظیم دوسرے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کی تعظیم کرنے والا کوئی ہے نہیں, کوئی اس کا محافظ نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا سب محافظ ہیں اس کے. تو اب سب نے اس کی لاش کی حفاظت کرنی ہے. ایک صاحب نے یہاں محمد شاہ کے قبرستان میں اپنی والدہ کو دفن کیا, 3 دن تک قبر کی پہرے داری کرتے رہے. میں نے کہا خیریت, آپ 3 دن سے ادھر ہی آنا جانا ہے. کہتے ہیں بھائی آج کل تازہ تازہ لاشیں نا گورگن نکال کے بیچ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو. کیا کرتے ہیں, ڈاکٹروں کو بیچ دیتے. تو میں اپنی ماں کی قبر کی حفاظت کر رہا ہوں. اس نے کوئی علماء سے دلیل نہیں سنی تھی, اس کو پتا تھا کہ ماں قابل تعظیم ہے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اٹھا کے اس کے پھیپھڑے فلاں ہاسپٹل میں دے دو, اس کے گردے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, یا لاش جو ہے نا وہ تجربے کرنے کے لیے فلاں ہاسپٹل کو دے دو. سائنسی ترقی ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے. یہ سارے تجربے جانوروں پہ بھی ہو سکتے ہیں. جانوروں کو اجازت دی کے بارے میں اجازت دی اللہ نے کہ بھی جانوروں پہ تجربے کرو, انسانوں پہ تجربے بولو نا بھائی نہیں. ایک ڈاکٹر مجھ سے بھیڑ پڑے, کہنے لگے مفتی صاحب اگر ہم انسانی لاشوں پہ میڈیکل سائنس کا علم نہیں سیکھیں گے تو ہم تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. میں نے کہا بہت اچھی زبردست دلیل ہے. اس دلیل کے پیش نظر آپ سب سے پہلے اپنے ابا کو تیار کریں. جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہو فوراً اپنے ہاسپٹل میں والد صاحب کی لاش رکھیں کہ آئندہ اگر کڈنی کا سسٹم سمجھنا ہے تو میرے ابا کی لاش پہ,
ٹھیک ہے نا, لنگس کا سیٹ اپ دیکھنا ہے تو میرے ابا, میں نے کہا اس پہ کرو. اپنے ابا کی تو توہین برداشت نہیں ہے. تو وہی بات ہے نا کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کرتے. بھائی لاوارث کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی بوڑھا آدمی جس کا کوئی نہیں ہے تو ہم سب کا باپ ہے. پھر وہ ہم سب نے کیا کر رہے ہیں, باپ جیسا پروٹوکول دینا ہے. انسان لاوارث نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے, اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی لاش ملے نا کہیں بھی, کوئی قاتل نہیں مل رہا اس کا, تو مقتول کے وارثوں کو پھر بھی دیت دینی پڑے گی, کیونکہ مقتول کے وارث جو ہے نا ان کا بندہ قتل ہو گیا, قاتل مل نہیں رہا. تو اس محلے کے جو قریب ترین لوگ ہیں نا, قریب ترین, ان میں سے 50 گھروں کے اوپر دیت آتی ہے کہ تمہارے محلے سے لاش ملی ہے تو تمہیں بیدار مغز ہونا چاہیے تھا, تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے کون تمہارے علاقے میں لاش پھینکے جا رہا ہے. تو 50 افراد سے پہلے قسم لی جائے گی کہ ان میں سے کسی نے قتل تو نہیں کیا. اگر کوئی اقرار کرنے کہ میں نے قتل کیا تو اس کو لٹکایا جائے گا. اگر کوئی بھی اقرار نہ کرے تو 50 پہ دیت آئے گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ 50 کے 50 اس کی دیت سب میں ڈیوائڈ ہوگی اور مقتول کے وارث کو وہ خون بہا ادا کریں گے. کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی لاش ہدر نہیں ہے. ہدر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس وہ مر گیا اور اس کا کوئی سزا ہی نہیں اور کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا, فری میں نہیں ہوتا. مرا ہے تو مقتول کے وارثوں کا نقصان ہوا ہے, اس کی تلافی ادا کرنی ہے, ان کو پیسے ملیں گے. قاتل نہیں مل رہا تو کوئی بھی نہیں مل رہا, تو اہل محلہ جہاں سے لاش ملی ہے ان میں 50, اس لیے کہ سب پہ تھوڑی تھوڑی ڈیوائڈ ہو جائے. تو دلیل کیا ہے؟ انسانی جان, اس کا خون ہدر کا مطلب ہوتا ہے فری, مفت نہیں ہوتا یہ. تو یہ چونکہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے نا, تو کبھی لاش وہاں سے مل رہی ہے کبھی وہاں سے. جب یہ دیت کا قانون نافذ ہو جائے تو ہر محلہ نگرانی کرے گا, بھائی لاش اگر ہمارے محلے سے ملی تو بلی کس پر آئے گی؟ ہم پر آئے گی. ٹھیک ہے نا, وہ خود نگرانی کریں گے. تو اسلام تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے انسانی جان کو, انسانی لاش کو. آپ کے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے, موضوع سارا چینج ہو رہا ہے. کیا بات کر رہا تھا میں؟ وہ جو وہاں سے کٹنگ ہوئی تھی, چانپے وہاں پہ نکال کے انہوں نے گدھ کو کھلائی تھی نا, یہاں تک پہنچے تھے ہم. ابھی جو بات چل رہی تھی یار, ہے کیا کہہ رہا تھا؟ نہ ماننے والوں کی قسمیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں تو بات کہاں سے آئی تھی؟ پارسیوں پہ بات آئی تھی, وہ گدھوں کو کھلاتے ہیں. تو خیر پتہ نہیں, چلو جو بھی چل رہا تھا, واپس اصل کی طرف آتے ہیں. تو جن کے پاس راستہ نہیں ہے نا, ان میں سب سے بڑے گمراہ کون ہیں؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں. ان کے پاس تو کمبختوں کے پاس ککھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. چیل کو کھلا دو, کووں کو کھلا دو, میت کو. اتفاق کیا تو اتفاق تو آپ کو پتہ ہے اتفاق ہوتا ہے. یہ باپ کے قائل بھی نہیں ہے. اگر کوئی زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ہے. تو زنا سے بچہ پیدا ہوا, اس کا ابا ہے نہیں. اتنے کنفیوز ہیں کہ اب انہوں نے جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ جس سے بچہ ہو, اس کو باپ قرار دے دیا ہے. اس کو کیا قرار دے دیا ہے؟ باپ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر لیگل اور انلیگل میں فرق کیا ہوا؟ میرٹ کی تکلف کی کیا ضرورت؟ اس کا بھی کوئی جواب بولو. یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے تو 100, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100. بالکل یورپ ابھی اس طرف چل پڑا ہے, غلط پہ غلط کرتا چلا جا رہا ہے, غلط پہ غلط. مذہب کو نکالا نا اپنی ڈکشنری سے, تو مذہب نکلا تو زنا الاؤ ہو گیا, کیونکہ مذہب روکتا ہے نا بدکاری سے. تو اب زنا الاؤ ہو گیا تو پھر ولد الزنا, بچے بے تحاشا. پہلے انہوں نے بہت کوشش کی اس کو روکے, نہیں رکے. اب کیا کریں, زیادہ بہت سے ملکوں میں تو زیادہ ولد الزنا ہے اور حلال کم ہے. اب کیا کریں یار, ہمارے تو ملک کی آبادی زیادہ تر انلیگل بچوں کی ہے, تو انلیگل کو کیا کر دو لیگل. یہ بالکل وہی 50-50 والا کیس ہے کہ ڈاکومنٹ میں ایک خاتون کو غلطی سے بیوہ لکھ دیا, وہ اپنے میاں کو لے آئیں کہ میں تو شادی شدہ ہوں, میرڈ ہوں, یہ میرا میاں, اس کو لے کر آئی ہوں. یار میں نے بچپن میں جو پروگرام دیکھے ہیں نا, ان کا اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اب موقع پہ یاد آتے ہیں وہ. تو وہ نا 50-50 تھا. اچھا ان چیزوں کو بھی ہم گناہ سمجھ کے دیکھتے تھے, بچے تھے اور توبہ کرتے تھے, اللہ ڈرامہ دیکھ لیا معاف فرما دے. اب تو میں کہتا ہوں جو کچھ آ رہا ہے نا ٹی وی پہ, تو ہم کتنے نیک تھے بھائی. اب تو میں کہتا ہوں اس میں کیا گناہ والی بات تھی, بس یہی تھا کہ ٹی وی میں آ رہا ہے. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس میں, نہ کوئی بے پردگی ہے, نہ کوئی اس میں کوئی فحش چیز ہے, نہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے, بس ایک مزاح ہے. تو اب کہتا ہوں کتنا فرق پڑ گیا ہے نا زمانے میں. اس وقت ہمارے والد صاحب یہ چیزیں بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے نا, تو ہم نے پھر ان چیزوں سے بھی توبہ کر لی تھی. اللہ معاف فرما دے, ہم توبہ کرتے ہیں, 50-50 بھی نہیں دیکھیں گے. اب میں سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا معیار اس زمانے میں کیا تھا. اب تو جو 50-50 دیکھ رہا ہے نا, اس سے دم کرواؤ جا کے. اتنا نیک ہے بھائی کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کس کا سہارا لے رہا ہے؟
معین اختر کے پروگرام دیکھتا ہے بس سیدھے سادے سے. تو یہ تو بہت نیک ہے, اتنا نیک آدمی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کر رہا ہے. اب تو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پالا ہوا ہے بھائی, وہ ان چیزوں سے انٹرٹین نہیں ہوتے. اب تو ان کو بہت کچھ چاہیے, ڈرامے ورامے میں بڑے فحش قسم کے فلمیں, یہ جب تک نہ ہو ان کو تسلی نہیں ہوتی. تو وہ 50-50 میں وہ خاتون لے کر آئیں اپنے میاں کو, کہنے لگیں شناختی کارڈ آفس میں کہ یہ آپ نے میرے میاں کو لکھ دیا ہے بیوہ, یہ تو میرا میاں تو زندہ ہے. تب اس میں دکھایا گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بدحالی دکھاتے تھے, اس میں تھوڑا مبالغہ کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ غلطی ہو گئی ہے, تو کوئی بات نہیں, بندوق نکالی, میاں کو اٹھا کر کے گولی مار دی. اس نے کہا یہ کیا بیوہ ہو گئی نا, بس صحیح ہوگی. بزبان حال یہ بتایا کہ یار اب ڈاکومنٹ میں جا کے اس کو کریکشن کرنا ہے, اس میں ٹائم لگے گا, پرانی فائلیں, وہ گورنمنٹ کے اداروں میں پہلے کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں تھا, وہ فائلیں تلاش کرنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا, ایک فائل نکالو تو 20 گرتی تھی نیچے آ کے, پھر کاغذ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. تو یار اب اتنی مصیبت, پھر اس میں اتنے گواہ چاہیے, یہ چھوڑو, یہ ویسے ہی مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں. بالکل یہی حال کہاں ہے, مغربی کلچر کا ہے کہ اب وہ اپنے سسٹم کو صحیح تو نہیں کر سکتے. انہوں نے مذہب کے خلاف اپنی قوم کو بغاوت پہ اتنا اکسایا کہ مذہب نہیں, بس عقل 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 عقل, مذہب کو نکالو اپنی ڈکشنری سے, حکومت سے نکالو. اتنا نکال کے قوم کو یہاں تک لے آئے کہ اب ہر الٹی بات کو سیدھا کرنے کے بجائے اس الٹی کو سیدھا قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے ذمے میں لگایا کہ اس جلیبی کو سیدھا کرو. آپ نے پہلے تو ڈکشنری میں سیدھے کی اور اسٹریٹ کی اور خط مستقیم کی ڈیفینیشن دیکھی. خط مستقیم کی آپ نے جو ڈیفینیشن دیکھی تو آپ نے کہا وہ سیدھے خط کو کہتے ہیں, سیدھی لکیر کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا یار باس نے میرے ذمے لگایا کہ جلیبی کو کیا کرنا ہے, سیدھا. آپ گھنٹہ ہو گیا آپ سے جلیبی سیدھی, جلیبی کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, بڑی چالاکی سے ڈکشنری میں بائٹو لگا کے خط مستقیم کی تعریف کیا کر دی, بدل دی. آپ نے کہا خط مستقیم اسے کہتے ہیں جو گول گول گھوما ہوا ہو, جو کیا ہو ایسے یوں کر کے گھوما ہوا, اور کسی کے باپ سے بھی سیدھا نہ ہو. یہ بھی آپ نے حاشیے میں بڑھا دیا. یہ بالکل یہی مغرب میں ہو رہا ہے. جو غیر مسلم ہے نا وہ 100% یہی حرکت کر رہے ہیں, کسی کے باپ میں بھی اس کو سیدھا کرنے کا دم نہ ہو. اٹ از کالڈ خط مستقیم, رائٹ کیا کہتے ہیں, اسٹریٹ. خط جو ہے نا, خط کو انگلش میں ایک تو وہ لیٹر ہوتا ہے نا, لائن کہتے ہیں آپ اس کو, سیدھی لائن. تو یہی کام ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے معاشرے کو براڈ مائنڈڈ بنایا کہ بھئی خاتون کی مرضی ہے جیسا چاہیے. یورپ میں جو آج بے حیائی ہے وہ 100 سال پہلے نہیں تھی. میں تھائی لینڈ گیا نا, وہاں لوگوں نے بتایا, وہاں کے مقامی لوگوں میں, کہ جب تک گورا تھائی لینڈ میں نہیں آیا تھا آج سے 100 سال پہلے ہمارے ہاں بہت زیادہ پردہ تھا. ابھی تک ان کے ہاں وہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کی زبان میں نا, جو جھونپڑیاں بنی ہوئی زبان ہوتی ہے. تھائی اور چائنیز زبان ایسے جیسے جھونپڑی, کرسیاں الٹی ہوئی, میزیں 2-4 الٹی پڑی ہوئی ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا تھا یار یہ کیوں چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں, تو وہ ان کی لینگویج ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک لکھا ہوتا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں. عورت اچھی کہاں ہے, یہ تو گوروں نے آگے ان کا کلچر برباد کر دیا. تو آہستہ آہستہ غلط چیز, پہلے ان کے لبرل لوگوں نے کہا یار یہ عورت کے پورے کپڑے, اسکارف, دوپٹہ کیا ہے یار, اتنا کوئی سارے کوئی, یہ ماحول کو ایسا آزاد کر دو تاکہ یہ لوگوں میں یہ حس ہی ختم ہو جائے. تو جب یہاں تک آئے ہیں تو پھر آنکھ مٹکے شروع. عورتوں میں پھر بے وفائی, جب پردہ ختم ہو گیا تو اپنے میاں کے علاوہ بہت سے لوگوں سے ان کی سلام دعا, اور پھر میاؤں کی دفتروں میں بہت سی عورتوں سے سلام دعا, ہوتے ہوتے فیملی سسٹم. پھر میاؤں کو جب گرل فرینڈ اتنی سستے ریٹ پہ ملنے لگی تو شادیوں کی ٹینشن آہستہ آہستہ, بولو بھائی, ختم. اور پھر فیملی پلاننگ نے آ کے اور بیڑا غرق کر دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. انہوں نے کہا جب 2 ہی اچھے تو 50 سال میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے یہاں تو جلدی اس لیے بھی کرتے ہیں نا کہ یار ابھی سے اسپیڈ ہوگی تو 45-50 تک اتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس. صحیح ہے نا. بعض لوگ اب ہمارے یہاں بھی زیادہ تر اسی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں. جلد شادی کی ایک وجہ یہاں یہ بھی ہے کہ یار اولاد جوانی میں جوان ہو جائے, تو ظاہر ہے بڑھاپے میں تھوڑی بچے ہوں گے, ابھی پال لیں گے, جوانی میں ہی پال پوس کے بڑا کر دیں گے, ابھی آسان ہے بڑھاپے میں. تو یہ ساری چیزیں, لیکن سب کے اگینسٹ چلایا. تو نتیجہ کیا نکلا جو آپ کے سامنے ہے. وہ یہ کلچر چاہتے نہیں تھے, قطعاً نہیں چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آبادی اتنی گھٹ جائے کہ اب ہم بڑھانے پر آئیں تو بڑھے ہی نہیں. اب قوم بڑھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہم کیوں ٹینشن پالیں, جب بچے پہلے 2 اچھے تھے 100 سال پہلے, تو آج بھی 2 ہی اچھے ہیں. اب گورنمنٹ ان کی کہہ رہی ہے بڑھاؤ بڑھاؤ, کہہ رہے ہیں بھائی کیوں بڑھائیں, کیوں بڑھائیں, جب عورت کی صحت کم بچوں میں ہے,
تو گورنمنٹ کے کہنے پہ 8 کیوں پیدا کریں ہم؟ تو وہ نہیں مان رہے. وہاں کی گورنمنٹ اتنی بیزار آ چکی ہے نا, اتنی بیزار, یہ تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ ذرا ان ملکوں کے صدور صدروں سے, وزیر اعظموں سے جا کے پوچھیں تو پتہ چلے گا, وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ قوم کو تو ترغیب دے رہے ہیں, خود اپنے دو سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کیوں ٹینشن لیں. اور اسلام نے ہمیں کیا راستہ دیا؟ یہب, گفٹ ہے اولاد, یہ ٹینشن نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے. بچہ گھر میں ہوتا ہے, ایک تحفہ ہے, گھر میں رونق ہے. خیر, تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ ان کے ہاں پہلے بے پردگی آئی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آیا, ہوتے ہوتے ولد الزنا, بچے پیدا ہونا شروع. تو ان کے آپ پرانے اخبار دیکھیں نا, 60-70 سال پرانے, میں نے اپنی کتاب میں ان کے اخباروں کے, لندن کے اخباروں کے حوالے دیے ہیں, جو میری کتاب ہے اس میں حوالے دیے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ انلیگل بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں, ان کو روکو. لیکن قانون سازی کے باوجود بھی وہ بچے رکے نہیں. تو پھر مجبور ہو کے انہوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو کیا کر دیا؟ لیگل. وہی ہے کہ جلیبی اب سیدھی نہیں ہو رہی, تو سیدھی کی تعریف کیا کر دی؟ سیدھی اسے کہتے ہیں جو یوں 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 ہو اور کسی کا باپ بھی اس کو سیدھا نہ کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ ایک اچھا کیریکٹر, اچھا کردار, اچھا معاشرہ, اسے نہیں کہتے کہ آپ کے یہاں انلیگل بچے بہت ہیں. یہ انلیگل ہے ہی نہیں, یہ تو قانون کی صفحہ نمبر, قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سارے لیگل ہیں. انلیگل کیا ہوتا ہے؟ بس مرد اور عورت کا ملاپ ہوا تو بچہ لیگل ہے. انلیگل وہ ہوگا جو بلوٹوتھ سے پیدا ہوا ہو, وائی فائی سے پیدا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, یا کلوننگ کر کے پیدا ہو گیا. یہ تو بچے باقاعدہ پروسیس وہی ہے جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ گدھے گھوڑوں کا بھی تو نیچرل ہوتا ہے. تم انسان ہو, تم گدھے گھوڑے تھوڑی ہو. صرف نیچرل ہونا کافی تھوڑی ہے, مہذب ہونا بھی ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ تہذیب انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. خیر, نتیجہ کیا نکلا؟ پھر مذہب جب گیا تو بوڑھے ماں باپ کو لفٹ کرانا لوگوں نے, بولو نا, چھوڑ دیا. جب لفٹ کرانا چھوڑ دیا تو یہ بھی لیگل ہے بھائی. گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں, بوڑھے باپوں کو, سائنٹسٹ ہوگا, چیزیں ایک سے ایک ایجاد کر رہا ہے, لیکن بوڑھے باپ کو کہاں ڈالا ہوا ہے؟ فٹ پاتھ پہ. پڑھے لکھے بہت ہیں, سب کچھ ہے, رشتے کیا ہو گئے, انسانیت کیا ہو گئی, ختم. کیونکہ اب ہر آدمی کیا استعمال کر رہا ہے؟ اپنی کھوپڑی, عقل. وہ کہہ رہے ہیں میرے پیرنٹس نے تو جوانی کی زندگی گزار دی, عیاشی کر لی, اب مجھے تو عیاشی کرنے دینا. تو وہ اب عیاشی کرے گا. تو انہوں نے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس, تو اولڈ ہاؤس کیا ہو گئے؟ لیگل. آپ نے بھی داخل کیا ابا کو, فلاں نے بھی داخل کیا, تو اب یہ کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. پھر زنا ہوتے 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 لڑکوں سے بدفعلی نہیں تھی اس قوم میں, یہ چیز انلیگل تھی, بری تھی. لیکن جب یہ کام بہت زیادہ ہونے لگا کہ لڑکوں سے بدفعلی بھی شروع ہو گئی, تو ان کے ماہرین کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا کہ یار اب ہم کیا ہو رہے ہیں بے لگام. ہم نے جو 100 سال پہلے فیصلہ کیا تھا نا کہ مذہب سے ڈکشنری سے نکالو, یہ فیصلہ ہمارا غلط تھا. ترقی تو ہو گئی مگر تہذیب کہاں چلی گئی؟ ابھی تو پچھلے ہفتے سکھایا تھا آپ لوگوں کو, انسان انسان نہیں رہا, یہ تو جانوروں سے بدتر زندگی ہو گئی ہے اس کی. تو ان کو چاہیے تھا کہ یار مذہب کو لے کر آؤ. ہاں, مذہب کے جو سائڈ افیکٹ ہو رہے تھے وہ مذہب کی غلط تشریح کی وجہ سے ہو رہے تھے, تو صحیح مذہب کو لے کر آؤ. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اب مذہب کی طرف تو آ نہیں سکتے تھے نا, تو وہ کیا نتیجہ نکلا ہے کہ ہوتے 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 لڑکوں سے بدفعلی بھی کیا بن گئی؟ لیگل. سب لیگل ہو گیا. اور پھر اتنا بڑا ایسا لیگل ہوا ہے کہ آپ اگر میرڈ ہیں تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا. آپ اگر غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں مردوں کے ذریعے اور ثابت کر دیں گے تو ٹھک کر کے آپ کو ویزا, بولو بھائی, مل جائے. مجھے یہ بات ایسے پتہ چلی, میرے پاس فون آتے ہیں کہ حضرت یورپ کے ویزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو یہ شو کر دو. تو کیا میں نے کہتا ہوں خدا کو مانو یار, اللہ کے بندے, یہ تو اگر گناہ کرتے بھی ہو تو رو اس پہ, چھپاؤ اس جرم کو, کوئی اور بھی اس پہ ویزا لے لو, اور نہیں ملتا تو چھوڑو یار, غیرت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو غلط 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 ہو کہ اب ان کے ہاں مردوں کی ایسی کی تیسی ہونے لگی ہے. پتہ ہے آپ کو, مردے جل رہے ہیں, کوئی راکھ بنا کے رکھ رہا ہے, 6 مہینے لاشیں پڑی رہتی ہیں پوسٹ مارٹم کے نام پہ یا سائنسی تحقیق کے نام پہ. تو سب کچھ, اور ایک وقت آئے گا. ایک بڑے ہمارے ایک دوست ہیں, بہت زیادہ انہوں نے گوروں میں ٹائم گزارا ہے, کہہ رہے ہیں آپ انتظار کریں, عن قریب جو محرم رشتے ہیں نا ان سے میرٹ کا قانون بھی پاس ہونے والا ہے. وہ رشتے جو محرم ہوتے ہیں, جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا یہ جا اسی طرف رہے ہیں آہستہ آہستہ. ایک مجھے تو یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے,
لیکن جو قریب ترین آپ کے محرم رشتے ہیں جن کی طرف آپ اس نیت سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے, انہوں نے کہا آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان ملکوں میں یہ لا بھی پاس ہو جائے گا کہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی رشتہ ہو وہ ایک دوسرے سے اپنی سیکشل ڈیزائرز پوری کر سکتے ہیں. یہ بھی لیگل ہو جائے گا. جیسے آج ہم سے یہ سنا نہیں جا رہا نا, آج گوروں سے بھی یہ لفظ نہیں سنا جاتا, لیکن ٹریک جس پہ وہ چل رہے ہیں وہ اس کا انجام بولو نا بھائی یہی ہے. تو بھائی شکر ادا کرو تمہارے پاس اسلام. تو میں کہہ رہا تھا سب سے بڑی گمراہی میں کون ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا. اس کے پاس تو سرے سے ککھ بھی نہیں ہے, وہ تو گمراہیوں کے ہندو. پھر بھی کوئی مرے گا تو کہے گا بھگوان تیری مغفرت کر دے. اس کے پاس 2-4 ڈائلاگ ہیں بولنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, روح وہ کیا ہے نا, ریسٹ ان پیس, امن میں اس کی روح آرام کرے, کچھ نہ کچھ بول دے گا وہ. عیسائی کچھ بول دے گا. عیسائی بھی غسل بھی دیتے ہیں, کفن بھی دیتے ہیں, دفن بھی تمیز سے کرتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, مذہب کو فالو کرتے ہیں. یہودی تو اور زیادہ مذہب کو فالو کرتے ہیں, وہ تو جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں, مردار نہیں کھاتے. وہ یہ جو ان کے مذہب میں جو مذہبی لوگ ہیں نکاح کرتے ہیں, زنا کو الاؤ نہیں کرتے. کر لے تو الگ بات ہے, لیکن نظریاتی طور پر زنا کے قائل نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مردوں سے بدفعلی کا جو قانون پاس ہوا, اس پہ یہودیوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ لیگل نہیں ہے. پادریوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کے خلاف ہیں. تو اب جیسے جیسے آپ مذہب کی طرف آتے جائیں گے آپ میں گمراہی بولو کم ہوتی چلی جائے گی, ختم نہیں ہوگی, کم ہوگی. لیکن جب آپ اسلام میں آتے ہیں نا تو آپ گمراہی سے بالکل آزاد. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا, ہر چیز میں بیلنس. اسلام کو اگر آپ حقیقت میں جا کے پڑھو گے دیکھو گے تو خدا کی قسم ایسا اعتدال ہے اسلام میں, ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز. کھانے پینے میں کتنا اعتدال. ہندوؤں نے کہا گوشت مت کھاؤ, یہ ایک طرف غلو ہے کہ یار پوری زندگی کس پہ گزارا کرو, سبزی پہ, حالانکہ ہماری گوشت ہماری نیچر کا حصہ ہے. دوسری قوم جو گوشت کھانے پہ آئی وہ کتے بھی کھا رہی ہے اور بلی بھی کھا رہی ہے, مردار بھی کھا رہی ہے. کہتے ہیں ایسی چیزیں کھاتی ہے جس کو انگریز کو دیکھ کے گھن آتی ہے. انگریز بلی نہیں کھاتے, کتے نہیں کھاتے. ہانگ کانگ میں کتے نہیں کھائے جاتے. میں نے کہا یار قوم تو وہی چائنا والی ہے, کتے کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا یہاں انگریز نے حکومت کی ہے, برٹش نے, انہوں نے کتوں کے کھانے کو حرام قرار دے دیا تھا کہ یار ہمارے کنٹری میں کتے نہیں کھائیں گے. میں نے کہا انگریز نے بڑا خاندانی کام کیا یار. کیوں؟ اس لیے کہ کرسچن ہے نا, عیسائی ہے, تو وہ اتنا زیادہ یعنی حدود سے باہر نہیں نکلا کہ یار کتے بلی کھانا شروع کر دو. انہوں نے بھی کہا یار سورت کی حد تک تو ٹھیک ہے, اتنا نہیں فری ہو جاؤ کہ کتے بلی کھانا شروع کر دو. گورے نہیں کھاتے کتے بلی. تو اب کیا ہے کہ ایک طرف اتنا افراط کہ جناب صرف سبزی کھانی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. ایک طرف دوسری طرف غلو کہ کھاؤ تو سب کچھ ہی کھا جاؤ. اسلام نے کتنا معتدل مذہب دیا ہمیں کہ بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ گوشت نہیں کھانا ہے ساری زندگی. تمہیں گوشت میں بہت سے پروٹین ہیں, بہت سی چیزیں ایسی جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہیں, تو اللہ نے ہماری غذا کا حصہ بنایا گوشت کو. لیکن تم انسان ہو, تم کتے بلی نہیں ہو. یہ نہیں کہ جو مری ہوئی چیزیں اٹھا کے, جیسے کتا اٹھا کے لے جاتا ہے تم بھی اٹھا کے لے جاؤ. نہ نہ نہ, مردار کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ذبح کرو گے, اس کا خون نکالو گے, اس پہ اللہ کا نام لو گے. پھر ہر جانور کھانے کی اجازت نہیں ہے. حلال اکثر وہ جانور حلال ہیں جن کے کھر ہوتے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں, پتے کھاتے ہیں, ان کا گوشت میں وہ ناپاکی نہیں ہے. درندوں کے گوشت میں ایک درندگی ہوتی ہے, ناپاکی ہوتی ہے. ہر چیز میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی آپ کو. میڈیکل سائنس وہی بتائے گی پروٹین کتنے ہیں. طہارت, پاکی, ناپاکی یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ نہیں ہے. ایتھیسٹ ہر چیز کو میڈیکل سائنس سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا کہ اس خنزیر میں کیا ہے, خنزیر میں تو اتنے پروٹین ہوتے ہیں, بس وہ اس حوالے سے دیکھ رہا ہوگا. طہارت, پاکی, ناپاکی یہ ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ تو تہذیب سے اس کا تعلق ہے نا. جیسے کپڑے پہننے کے نہیں پہننے, یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائے گا, یہ تو تہذیب بتاتی ہے نا. ڈاکٹر تو کہے گا بھائی اگر ٹیمپریچر ہے اور اتنا کہ آپ برداشت کر لو تو کپڑے نہ بھی پہنو تو آپ کی صحت کو کوئی نقصان, بلکہ فائدہ ہی ہے. دھوپ لگے گی, ڈائریکٹ وٹامن ڈی ملے گا آپ, تو اس میں وٹامن ڈی کی ویلیو ہے. تبھی آپ دیکھو باہر کنٹریز میں جاؤ نا تو سمندر کے کنارے سارے ایسے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے اتار کے, کیونکہ ہم نہیں لیٹ سکتے چاہے وٹامن ڈی سارا ہی ختم ہو جائے. ہم ٹیکا لگوا لیں گے, بھائی تو ٹیکے لگا دے وٹامن ڈی کے. ہم پبلک کے سامنے ایسے کیسے, اس لیے کہ سب کچھ وٹامن ڈی تھوڑی ہے بھائی, وہ ہمیں کپڑوں میں ہی حاصل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں سب کچھ وٹامن ڈی تھوڑی ہے, تہذیب بھی کوئی چیز ہے یار. کسی کے سامنے ایسے لیٹ جاؤ, ہاں گھر میں آپ لیٹ جائیں اپنی چھت پہ جا کے, اکیلے ہو, پبلک کے سامنے تھوڑی ایسے وہ لیٹے گا آدمی. ستر کا چھپانا کیا اسلام میں فرض ہے. تو اب کیا ہے
کہ اسلام نے بیلنس، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اعتدال دیا، کھانے پینے میں اعتدال. ایک قوم نے کیا کیا، بعض آپ نے مذہبی رہنما دیکھے ہوں گے جن کے کہیں کے بھی بال نہیں ہوتے، جنگل میں ہوتے ہیں بھویں بھی، میں نے دیکھے ایسے، یہ جو آئی بروز ہیں نا یہ بھی انہوں نے کاٹی ہوئی ہوتی، کہیں کے بال سرے سے ہیں ہی نہیں، عجیب سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک مذہب ایسا ہے جو کہتا ہے سب جگہ کے بال رکھو، ان کی بغلوں کے بال بھی بڑے ہوئے ہیں، داڑھی بھی نان اسٹاپ بڑھتی جا رہی ہے، مونچھیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، بالوں کی لٹھیں بنائی ہوئی ہیں. یہ عوام اس کو ایکسیپٹ، انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. چند لوگ تو کر سکتے ہیں اس پہ عمل، ایک دنیا کو لا کے طور پہ یہ سسٹم پیش کر کے نہیں دیا جا سکتا. اسلام نے کتنا اچھا حکم دیا، بھائی کچھ بال تو ایسے ہیں جو تم نے بڑھانے ہیں، مرد اور عورت میں فرق ہے داڑھی کے بالوں میں، وہ بڑھانے ہیں. ہاں ایک وقت کے بعد جا کے اس کو کاٹ سکتے ہو. مونچھوں کے بارے میں اسلام نے حکم دیا کم کرنی ہے. سر کے بالوں کے بارے میں عورت کو حکم دیا بڑھانے ہیں، مرد کو حکم دیا تمہیں اجازت ہے. ٹنڈ تم پہ اچھی لگتی ہے تو ٹنڈ کرا لو، بال رکھنا چاہو تو بال رکھ لو، اجازت ہے تمہیں. باقی جتنے بال ہیں اسلام نے جن کا صفائی سے تعلق ہے ان کو کاٹنے کا حکم دیا کہ ان کو رکھنے کے بعد آپ کی نماز مقبول نہیں ہوگی. اس سے بہتر لا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کچھ مذہبوں میں ایسا ہے نہاتے نہیں ہیں، اسلام نے نہانے کا حکم دیا. تو ہر چیز میں یہ جو ہر مرد کے اندر ایک خواہش نفس ہوتی ہے، ہر عورت کے اندر بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا، عیسائیوں کے پادریوں نے، کہ یہ خواہش پوری ہونی نہیں چاہیے، تبھی ان کے پادری بہت سے میرڈ لائف ان میرڈ زندگی گزارتے تھے جنگلوں میں ادھر ادھر، اس کے بڑے سائیڈ افیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گزارنی نہیں ہے. اور کچھ نے اتنی چھوٹ دے دی کہ 10 گرل فرینڈ ہیں ان کی. اسلام نے مرد اور عورت دونوں کی نیچر کو دیکھا ہے کہ بھائی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، لہذا ایک دوسرے سے دور رہنے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن گدھے گھوڑوں کی طرح نہیں بھائی، ایک کانٹیکٹ ہونا چاہیے شادی کا. اور چونکہ مرد میں خواہش زیادہ ہے اس کو زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت دی، عورت میں خواہش کم ہے اس کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی. یہ بھی نیچر کے عین مطابق ہے. یورپ میں ایک بیوی کا قانون ہے، لیکن خود وہ لوگ کہتے ہیں، ان کی کتابوں کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں، کہ یہ قانون جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے. مرد کی بیوی ایک ہوتی ہے اور ادھر ناجائز تعلقات اس نے بہت رکھے ہوئے، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ. تو ہر چیز میں کیا ہے، بولو بھائی، بیلنس ہے. ہر چیز میں اعتدال ہے. اور عبادت میں اعتدال ہے. نہ ایسی عبادت ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ. لا رہبانیت فی الاسلام، حدیث میں آتا ہے اسلام میں رہبانیت نہیں، کیونکہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے، اس کو چھوڑنا تھوڑی ہم نے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو زینت پیدا کی اپنے بندوں کے لیے اس کو کون ہے جو حرام کر دے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نا 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 نا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لباس اچھا رکھو، جوتا اچھا پہنو. کیسا نیچر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کی اجازت نہیں دی آپ کو کہ آپ اللہ کو بالکل بھول جائیں. آپ کو عبادت بھی کرنی ہے، اس کے ٹائم متعین کر دیے. اور عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت، دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسا عبادت کا طریقہ دیکھو، یقین نہ آئے نا، جتنے عبادت گاہیں ہیں نا دنیا میں مختلف مذہب والوں کی، ان کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور مسجد میں جاؤ. میں غیر مسلم کو دعوت دیتا ہوں، ساری دنیا کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور مسلمانوں کی مسجد میں جاؤ. مسلمانوں کی مسجد میں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہے، نہ ڈیسک ہے، نہ تپائیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. سکون آپ کو بہت ملے گا. اور باقی جگہوں پہ آپ جاؤ گے نا، آپ کو زبردست عمارتیں ملیں گی، ہر چیز ملے گی آپ کو وہاں، لیکن آپ کو روحانیت بولو نہیں ملے گی. عبادت کا طریقہ دیکھ لو، نماز جیسی عبادت ہے دنیا کے کسی مذہب میں جو آپ کو پہلے وضو کروائے، آپ سے 3 دفعہ دانت صاف کروائے، آپ سے 3 دفعہ ناک صاف کروائے ہے بھائی، آپ سے 3 دفعہ چہرہ دھلوائے، بازو دھلوائے، اور جمعے کے دن پورا غسل کروائے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد آپ کو پرمیشن ملتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو آپ، ورنہ آپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے کی پرمیشن نہیں ہے. دنیا کے بہت سے مذہب میں میلا کچیلا ہو کے وہ کہتے ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، تبھی ان کی عبادت گاہوں میں بدبو ہے. تو بھائی ایک ایک چیز. پھر وراثت کے مسائل دیکھو یار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بیٹے کا دگنا ہونا چاہیے، بیٹی کا آدھا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ بیٹے پہ خرچے زیادہ ہیں. عرب تو بیٹی کو 1 کوڑی نہیں دیتے تھے. ایک طرف غلو یہ تھا کہ بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، دوسری طرف انگریز نے بیٹی اور بیٹے میں کیا کر دیا؟
بولو بھائی برابری. اور اپنے لحاظ سے بڑے فنڈر گیری کے, یار ہم نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا. برابر نہیں کیا, مرد سے بہت پیچھے دھکیل دیا آپ نے. کیسے دھکیل دیا, بس یہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے, وہ مر گیا, بیوہ بھی نہیں ہے کوئی, اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور وراثت چھوڑی اس نے کتنی, 3 لاکھ روپے. اسلام کہتا ہے 2 لاکھ بیٹے کو دو, 1 لاکھ بیٹی کو. بظاہر ظلم ہے کہ یار وہ بھی تو بیچاری اتنا ہی حصہ, یعنی وہ بھی تو اتنی ایسے ہی رشتہ تھا نا جتنا اس کا ہے. لیکن اسلام اس 2 لاکھ مرد کو دے کے اس پہ خرچے 4 لاکھ کے ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بیٹی کو 1 لاکھ دے کے خرچہ اس پہ 1 روپے بھی نہیں ڈال رہا. اس لیے کہ بیٹی کی جب شادی ہوگی تو شادی کے موقع پہ مہر کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا, اس لڑکی کے ذمہ ہوگا, اس کے شوہر کے ذمہ ہوگا. پھر شادی کے موقع پہ دعوت ہوتی ہے, بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے, وہ دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں. وہ ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا, ارے بولو یار جلدی جلدی. پھر آپ لوگ بھول جاتے ہو, جب شادی ہونے کا ٹائم آتا ہے نا بھول جاتے ہو آپ. پھر باراتوں میں جا رہے ہوتے, کھا رہے ہوتے, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہو, پھر بیان سن رہے ہوتے میرا بارات کے خلاف, اس کو پھوڑ پھاڑ کے آتے ہو طبیعت سے. تو وہ ولیمے کا خرچہ کس کے ذمہ ہے, شوہر کے. پھر لڑکی رخصت ہو کے شوہر کے گھر جائے گی, گھر پرووائڈ کرنا کس کے ذمہ ہے, شوہر کے. فقہا کہتے ہیں عورت 1 کروڑ روپے کی بھی مالک ہو نا, اربوں خربوں کی بھی مالک ہو, اور شوہر کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے, پھر بھی اس کے سارے خرچے کس کے ذمہ ہیں, شوہر کے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کے الفاظ ہیں کہ بچے کی ماں کا سارا خرچہ کس پر ہے, بچے کے باپ پر ہے, شوہر پر ہے, عورت کے. اور اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. یعنی اسلام میں جتنے فرقے جتنے مسلک ہیں نا, کوئی ایک بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا, اس پہ سب متفق ہیں کہ عورت ارب پتی بھی ہوگی تو گھر پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے, شوہر کی. گھر میں جتنا سامان ہوگا ضرورات زندگی کا وہ کون کرے گا, شوہر کرے گا. اس کے جو ابا سے 1 لاکھ ملے تھے وہ ایز اٹ از اس کی پاکٹ میں, بولو نا بھائی, موجود ہے. آگے ڈیلیوری, اس کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے, شوہر کے. بچے کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے, اس کی پڑھائی, اس کو کھلانا. فقہا بیان کرتے ہیں کہ لا یشارکہ فیہ احد, ابا کے ساتھ بچے کے نان نفقے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے, یعنی ابا کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں ہے یہ خرچہ, نہ بھائی پر, نہ ماں پر, نہ دادی, نہ دادا, نہ نانی, نہ نانا. ٹوٹل آپ کے 14 بچے ہوں, سارا خرچہ کس پر ہے, بولو نا بھائی, باپ کے اوپر ہے. تو وہ 1 لاکھ اس کے ابھی تک جیب میں پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے. پھر آگے کے درجنوں مسائل ہیں سارا. تو اس کے 1 لاکھ سے یہ ہوگا کہ اگر یہ نصاب کے برابر پہنچ رہے تو زکوٰۃ واجب ہے, وہ بھی اسی کے فائدے کے لیے, آخرت میں ذخیرے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور شوہر کو اس کے مال میں ذرا بھی حق حاصل بولو نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے, یہ اس کا پیسہ ہے. اب آتے ہیں وہ جو جس لڑکے کو 2 لاکھ روپے ملے تھے, اس کو کتنے ملے تھے, 2 لاکھ. اس کا کیا ہو رہا ہے بیچارے, اس نے شادی کی ایسی خاتون سے جس کو اپنے ابا سے 1 لاکھ ملے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو اپنے ابا سے کتنے ملے ہیں, 2 لاکھ. وہ 1 لاکھ لے کے آئی. سب سے پہلے مہر کا خرچہ. یہ تو آج کل 10-20 ہزار مہر ہیں اونے پونے, ورنہ مہر اسلامی تاریخ میں بہت ہوا کرتے تھے. سب سے پہلا خرچہ کیا ہوگا, مہر کا. جہاں جن کنٹریز میں انگریزوں کا اثر نہیں رہا نا, یا ہندوؤں کا ساتھ اختلاط نہیں رہا, آج وہاں عورت کا مہر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہندوستان میں مہر کم ہو گیا, پاکستان میں کم ہو گیا, لیکن آپ قبائلی علاقوں میں جاؤ نا جہاں گوروں نے حکومت نہیں کی, وہاں مہر ٹھیک ٹھاک. افغانستان میں جاؤ, وہاں حکومت کی کوشش تو بہت کی ہے مگر حکومت کی نہیں, وہاں عورتوں کا مہر بہت زیادہ ہے. مرد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچارے, دکانیں بک جاتی ہیں, پھر شادی ہوتی ہے, وہ مہر مانگتے ہیں. مہر کیا ہے, عورت کو تحفظ, کہ کل چھوڑ دیا تو فری میں, دیکھو فری کی چیز کو چھوڑنا 2 منٹ میں آسان, 8-8 10-10 لاکھ کم سے کم مہر ہے وہاں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو جان جوکھوں میں ڈال کے اپنی پراپرٹی بیچ کے شادی کر لی, اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلے دن اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ طلاق کی صورت میں مہر بہرحال واجب الادا ہو جاتا ہے. کیونکہ طلاق سے پہلے تو عورتیں اکثر مہر مانگتی نہیں ہیں کہ چلو میاں تم ہمیں بھی خرچ کر رہے ہو, مانگ لیں تو ان کا حق ہے, لیکن طلاق کے بعد تو فوراً ادائیگی. تو ایک تحفظ ہے نا اسلام نے دیا ہے عورت کو کہ بھئی طلاق کا اختیار تو تمہیں ہے, لیکن طلاق کو تمہارے لیے کیا بنا دیا ہم نے, مشکل. کیونکہ دوبارہ شادی میں پھر 18 لاکھ, پھر 20 لاکھ, پھر تو اور مشکل ہو جائے گی. کنوارے کی تو پھر بھی لوگ دلچسپی ہوتے ہیں کہ دفعہ طلاق دیتی, پھر تو ڈبل مہر مانگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو نے اس کو دیے گا, ہماری بیٹی کو بھی کل دے سکتا ہے, 25 لاکھ لکھ دے تو, ٹھیک ہے نا. ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں, اور یہ حق بنتا ہے لڑکی والوں کا. بھائی ہمیں کیا پتا, آپ ایک کو چھوڑ چکے ہیں, پتہ چلا کہ کل اس کو بھی چھوڑ دیں, تو کچھ چھوڑیں تو کچھ ہو تو صحیح اس کے پاس. تو اب وہ بیچارے جس کو 2 لاکھ روپے ملے تھے,
وہ جب شادی کرے گا تو مہر میں ہی 2 ہو سکتے ہیں نکل جائیں اس کے ٹھیک ہے نا, چلو نہیں نکلے, اس کے بعد نان نفقہ, پھر خرچہ, پھر بچوں کے اسکول کی فیسیں, بچوں کا سارا خرچہ. تو اسلام نے اس کو 2 دے کے لیے کس سے, لیے 2 کروڑ روپے اس سے, اور عورت کو 1 لاکھ دے کے اس پہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں ڈالی. آ کر لے آئے اور کہا کہ ابا ہم جنگل میں کھیل رہے تھے, بھیڑیے نے آ کے کھا لیا. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, بل سولت لکم انفسکم امرا, تم نے اپنی طرف سے کچھ گھڑ لیا ہے. بعینہ ہی یہی الفاظ یہاں بھی, حالانکہ یہاں ایسا نہیں تھا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. ایک بات یہ بھی پتہ چلی. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ کسی کے بارے میں قرائن سے یقین ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو ان مضبوط قرائن کی بیس پہ بھی, جبکہ پہلے اس کا کردار جھوٹ کا رہا ہو, تو اسے غلط کہا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. 100% یقینی دلائل بعض دفعہ ہمارے پاس نہیں ہوتے. ہاں اس پہ سزائیں نہیں دی جا سکتی, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ قائم کی جا سکتی ہے, بھائی آج تک اس نے سچ بولا ہے جو اب سچ بول رہا ہے. تو ابھی تو ہمیں تو یہی لگتا ہے اب بھی پھینک رہا ہے یہ. تو یہ یعقوب علیہ السلام کا جو تبصرہ تھا وہ کیا تھا, ماضی کو دیکھ کے, بھائی پہلے بھی تو تم نے یہی کیا تھا, ان سے بھی تم کو حسد تھا اور بنیامین سے بھی تم کو حسد, اس لیے اب تم جھوٹ بول رہے ہو. تو نہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں, اور نہ شریعت میں یہ ضروری ہے کہ جب تک گواہ نہ ہو آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھ سکتے. اگر مضبوط قرائن بھی ہیں تو اس بیس پہ بھی بدگمانی رکھنا جائز ہے, لیکن مضبوط قرائن ہو, وہم نہ ہو, کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کسی کو چاقو مار کے باہر نکلا, بندہ قتل ہو گیا, اس کے چاقو پہ خون لگا, وہ بھاگ رہا ہے. آپ نے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نا, لیکن قرائن کیا کہتے ہیں, کس نے مارا ہے, بھائی یہی ہے, اسی کے پاس چاقو تھا, خون بھی لگا ہوا ہے. یہ تو خیر گواہی کے حکم میں آ جائے گا, یہ تو قرائن نہیں ہے, تو یقینی گواہی ہے. تو ارجعوا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, وہی الفاظ جو پہلے کہے تھے وہی اب, کہ کر میں کچھ بھی نہیں سکتا. تم کہہ رہے ہو جا کے قافلے والوں سے پوچھو, میں بوڑھا آدمی ہوں, میں کہاں سے قافلے والوں کو تلاش کرتا پھروں گا, اور مصر کیسے جاؤں گا میں تفتیش کرنے کے لیے. فصبر جمیل, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی شکایت نہ ہو. ایک صبر تو ہوتا ہے, لیکن اس میں کچھ بے صبری بھی ہوتی ہے. صبر جمیل اعلیٰ درجے کا صبر. وَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا, اللہ سے امید ہے کہ شاید اللہ دونوں کو لے آئے. دیکھو کس قدر غم تھا, کس قدر غم. اس پورے واقعے میں ایک لفظ یعقوب علیہ السلام کی زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا, ایک لفظ نہیں نکل رہا, اور مزید غم پہنچائے. پھر امید کی باتیں, عسى اللہ, امید ہے اللہ سے, شاید اللہ تعالیٰ, ان یاتینی بہم جمیعا, دونوں کو لے آئے. تو پہلے والے کو بھی بھیڑیا نے نہیں کھایا ہوگا. انہ هو العلیم الحکیم, وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, اور حکمت والا ہے. اس کی آزمائشوں میں کوئی حکمت ہوتی ہے, ہم نہیں سمجھتے. آج ایتھیس اور ملحد لوگ نا ہر چیز کی دلیل پوچھتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا, اس کی کیا حکمت ہے, خدا نے ایسا کیوں کیا. بھائی اگر ہم سب کو سب کچھ بتا کے اللہ کرے تو وہ خدا تھوڑی ہوا, وہ تو معاذ اللہ نقل کفر کوئی سیاسی لیڈر ہو گیا. سیاسی لیڈر جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے جو ہسپتال کھولا ایکچولی اس لیے کھولا ہے کہ یہاں یہ مسئلہ تھا, ہم جو ہے وہ ریلیف اس لیے نہیں دے رہے کہ بجٹ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو خدا کا مطلب کیا ہے, خدا ہے, وہ پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈالے تو بتائے کہ میں نے جو ابھی یہ کیا تو اس میں حکمت یہ ہے, پھر وہ حکمت تھوڑی رہے گی. فصبر جمیل. ہاں وتولی عنہم, اب ظاہر ہے صبر انسان کوشش کرتا ہے لیکن دل انسان کے اختیار میں نہیں ہے. زبان سے کیسی امید کی باتیں, دل اختیار میں نہیں ہے. وتولی عنہم, پھر حضرت یعقوب نے ان سے پشت پھیری. وقال یا اسفا علی یوسف, پھر زبان سے یوسف علیہ السلام کی یاد میں ایک جملہ نکلا, ہائے افسوس یوسف پر, افسوس یوسف پر. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, غم کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی, کیونکہ اتنے ٹینشن میں اتنی زندگی گزری نا اس غم میں, اور روتے رہے.
یاد کر کر کے. تو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, اور آپ گھٹ رہے تھے جیسے غم, انسان غم کا پیالہ پی رہا ہو. قزیم کا لفظ قرآن نے غم کے لیے بھی استعمال کیا, غصے کے لیے بھی استعمال کیا. اس سے قزیم کے لفظ کو سمجھنے میں مدد ملے گی. قرآن کہتا ہے نا نیک لوگوں کی صفات ہے الکاظمین الغیظ, اپنے غصے کے گھونٹ کو پیتے ہیں. قزم کہتے ہیں کڑوی چیز کو پینا. تو جیسے کوئی کڑوی دوا کسی نے دی ہو, دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے اس کو حلق میں اتار رہے ہو. تو اب غصے کے گھونٹ کو آدمی دل چاہ رہا ہوتا ہے غصہ جاری کر دے, اندر سے خالی ہو جائے, بالکل ریلیکس ہو جائے. لیکن اگر آپ اس کو پی رہے ہو, برداشت کر رہے ہو, تو اسے یعنی آپ کا جو دل ہے وہ الگ ٹریک پہ چل رہا ہے اور آپ کی عقل الگ ٹریک پہ چل رہی ہے. آپ بریکیں لگا کے روک رہے ہو اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ كَظِيمٌ, وہ حزن اور غم کے گھونٹ کو پی رہے تھے, یعنی صبر کر رہے تھے, ناشکری کی باتیں زبان سے نہیں کر رہے تھے. قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف, اب اتنے عرصے کے بعد جب اپنے باپ کی زبان سے یوسف کا نام سنا تو سب رشتے جو بھی آپ کے بیٹے بیٹیاں بہویں جامع جو بھی خاندان کے لوگ تھے وہ مل کے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد کرتے رہو گے, حتیٰ تکون حرضا او تکون من الہالکین, آپ ہلاک نہ ہو جاؤ, آپ کی موت نہ واقع ہو جائے اس غم میں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, فرمایا میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں, میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. دیکھو اپنا غم لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ بہت غمزدہ ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اپنا غم شیئر کر کے دل ہلکا ہو جائے گا تو یہ بے صبری کی بات نہیں ہے. رونا پیٹنا ہر وقت ایک ہی ٹاپک کو موضوع بنا لینا اور سب کی دنیا میں پھیلاتے رہنا اس بات کو, یہ غلط ہے. اگر کوئی آپ کا ایسا قریبی ہے جس سے غم شیئر کرنے کے بعد آدمی کو لگتا ہے میں ہلکا ہو جاؤں گا تو یہ جائز بلکہ ترغیب ہے, کیونکہ شریعت میں غم کو پالنے کی اجازت نہیں ہے. ایک غم اللہ کی طرف سے وہ تو بے اختیاری ہے. تو فرمایا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھو ہم سب اللہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں, یہ تو شریعت نے بتا دیا ہمیں. اللہ قدرت والا ہے, ہر مسلمان اللہ کے بارے میں بیسک نالج رکھتا ہے, نہیں رکھے گا تو کافر ہے. اللہ قدرت والا ہے, اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. تو یہ کون سی ایسی چیز تھی جو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے ان کے بچے نہیں جانتے تھے؟ اس کو کہتے ہیں معرفت. ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ قدرت والا ہے, اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, لیکن اس کا استحضار کہ کیسے محبت کرتا ہے, اس کے بندوں کو نوازنے کے طریقے کیا کیا ہوتے ہیں, اس کا علم یہ سیکھے بغیر نہیں آتا, اور یہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہیں آتا کہ غموں میں یہ تسلی حاصل ہو کہ اس غم میں یہ میرے فائدے کے لیے, یہ مجھے آزمایا جا رہا ہے. اب کیسے آزمایا جا رہا ہے بھائی؟ اسباب کی دنیا میں تو نا امید ہیں, اور دراز ہو گیا یوسف علیہ السلام کو غائب ہوئے ہوئے, اور دوسرا بیٹا بھی غائب ہو گیا, لیکن کہہ رہے میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ وہ ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابیاں پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے میں ان اسباب اور ناکامیوں کے نقشوں کو دیکھ کر نا امید نہیں ہوں, اور کچھ نہیں تو موت واقع ہو جائے گی نا, تو آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو یعنی یہ میرے حق میں بہتر ہے, لیکن ظاہر ہے غم تو ہے نا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ میرے بیٹوں کا کام ہے, وہ دونوں زندہ ہیں, یہ انہوں نے کہیں ان کو جو ہے مجھ سے دور کیا ہے. تو اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو. تم جوان لوگوں دنیا میں ٹریولنگ کر سکتے ہو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتا ہے, مسلمان مایوس نہیں ہوتا. آج یہ ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے. دنیا میں خودکشی کا ریشو مسلمانوں میں زیادہ ہے یا کافروں میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ٹینشن کا ریشو کافروں میں زیادہ ہے یا مسلمانوں میں؟ ابے نہیں ہوئے,
ٹینشن کی چیزیں, ٹینشن کا نہیں, ٹینشن کے اسباب کافروں میں زیادہ ہیں یا مسلمانوں میں؟ اسباب کی بات کر رہا ہوں. یعنی اور آسان کر دیتا ہوں, گاڑی اردو ہو رہی ہے. ٹینشن دینے والی چیزیں کافروں میں زیادہ ہیں یا مسلمانوں میں؟ کافروں کے پاس یہ والی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں نہیں, یعنی ٹینشن والی. کافروں کے گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. ہم لوگ کے ہوتے ہیں نہیں. ان کے ہاں ہمارے ہاں صاف پانی ہے یا ان کے ہاں؟ ان کے ہاں. ان کے روڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں یا ہمارے؟ ان کے حکمران کرپشن کرتے ہیں یا ہمارے؟ ان کے بھی کرتے ہیں, اتنے نیک نہیں ہیں وہ, یہ ذہن میں رکھو. بہت بڑی فلمیں ہیں, وہ بڑے طبیعت سے کرتے ہیں, وہ ہماری طرح چھچورے نہیں ہیں چپل چرانے والے. کہتے ہیں یہ چپلیں چرا کے ٹائم ضائع نہیں کرو, وہ جب کرنی ہے تو بڑی چیز. اور پھر وہ ٹائم میں ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو کرپشن کے خلاف ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں. اتنی نیک نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. خیر, لیکن بہرحال عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ساری ٹینشن کی چیزیں ہمارے یہاں. بعض لوگوں کے یہاں 2 بھی ہو گئی ہیں اب ٹینشن کی چیزیں, 3 ہو گئی ہیں جب سے میرے بیانات شروع ہیں. ان کے ہاں ٹینشن کی کوئی چیز بولو نہیں ہے. تو ان کے ہاں ساس نہیں ہوتی, بس ایسی نام کی ہوتی ہے ساس. وہ اس کا کوئی کردار. ہماری ساس ماشاءاللہ, وہ پھر میری بھی ساس ہے نا, اللہ نیک ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. سسر سالے. خیر, مہنگائی, غربت, نہ صاف پانی ہے نہ صاف ہوا ہے. بیرون ملک سے ہمارا جہاز جیسے ہی لینڈ کرتا ہے نا کراچی, 2-4 دن تک مجھے کھانسی نزلہ ہوتا ہے. حالانکہ میں کراچی سے بڑی محبت کرتا ہوں, کھانسی نزلے میں بھی مجھے کراچی پسند ہے. اور میں ایک بات بتاؤں, جو کراچی میں رہ گیا نا, کراچی چھوڑ کے نہیں جا سکتا. وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے, کراچی نہیں چھوڑتا. اور اگر کسی مجبوری سے چھوڑ دیا, ساری زندگی کراچی کو یاد کرتا ہے وہ. تو اتنی ٹینشنوں میں بھی ہمیں کراچی اچھا لگ رہا ہے, حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ خیر, ٹینشنوں کے باوجود بھی خودکشی کا ریشو کس میں زیادہ؟ ان میں. اس کی وجہ یعقوب علیہ السلام نے بیان کی ہے, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے, مسلمان نا امید نہیں ہوتا. تو ان کے یہاں کوئی ٹینشن کی چیز نہیں ہے, لیکن ذرا سی ٹینشن ہوگی نا امیدی, کیونکہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے اب ہماری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزرے گی. ہم خدا کو مانتے ہیں الحمدللہ, اللہ کی توفیق سے اللہ کو مانتے ہیں, اللہ بچائے ہمیں ٹینشنوں سے. لیکن اگر کوئی ٹینشن آ جائے تو کس کی طرف توجہ ہوتی ہے؟ بھائی ہمیں تو اللہ نے دعا سکھا دی, اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, تو یہ کہتے ہیں, انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, وانا الیہ راجعون, غلام پر تصرف آقا کو ہوتا ہے. اس دنیا میں ہماری نہیں چلے گی, کس کی چلے گی؟ اللہ کی. اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, وہ ان غموں کا ہمیں اجر دے گا. کتنا زبردست شعر ہے نا, اقبال کا ہے یا پتہ نہیں کس کا ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے شاہیں, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پریشانیوں میں انسان سروائیو کرتا ہے تو کچھ نکھرتا ہے. اور برگر فیملیوں کے بچے جنہوں نے کبھی کوئی ٹینشن ہی نہ دیکھی ہو, وقت پہ ان کو ناشتہ ملا, پاٹھا کھا لو, ڈبل روٹی کھا لو, یہ کھا لو, وہ کھا لو, وہ کم وقت پھر بھی کچھ بھی نہیں کھاتا, وہ صرف دماغ کھاتا ہے. غریب کا بچہ روٹی کو فوکس کرتا ہے, روٹی کھاؤں گا. امیر کا بچہ کیا کھاتا ہے؟ کھوپڑی. کتنی چیزیں اس کو سامنے رکھی بھی ہوتی ہیں, نخروں میں ہی وہ زندگی. پھر اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہوتے, تو بہن بھائی بھی ٹینشن دیتے ہیں بچپن میں, اس سے بھی بچہ کے دماغ بڑھتا ہے, وہ بھی نہیں ہوتے. تو لاڈ پیار میں ایک بھی کیا بجاؤں میں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, صورت رہ جائے گی. اچھا خیر, تو امیر کے بچے سے مجھے کوئی نفرت نہیں ہے, امیروں کو بھی اچھے بچے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ان کو نیچرل لائف دو. مٹی میں کھیلنے کے لیے لے جایا کرو, مٹی کے بولو گولے اٹھا اٹھا کے چپیٹو ایک دوسرے کے. ہم غریب فیملی سے نہیں تھے, متوسط فیملی سے تھے, لیکن پھر بھی ہم کھیلے بہت ہیں. کیچڑ, بارش کے دنوں میں نا کیچڑ میں جاتے تھے ابا سے چھپ کے. ابا ہمارے بہت صاف ستھرے نیوی میں تھے نا, تو بہت فوجی والا ان کا دماغ تھا, صفائی ستھرائی. ہم لوگ کیا کرتے تھے, کیچڑ اٹھا اٹھا کے پورا چپکا دیتے تھے سامنے والے کے منہ پہ نا. اور بھاگتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ اب اس کا نمبر ہے, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو اس ماحول میں پلتے ہیں یار, وہ صحیح بچے ہوتے ہیں. ابھی تو ذرا سا بچے کو کچھ اے سی تیز ہو گیا نا, اگلے دن نمونیا ہو گیا اس کو. ذرا سا اے سی کا 1 پوائنٹ کم کر دیا نا ٹیمپریچر,
نمونیا، پکا نمونیا ہے اس کو. پسینہ زیادہ نکل گیا، ڈاکٹروں نے بھی بڑا ٹینشن ڈالی. پسینہ زیادہ ایکچولی اب آپ کی نا الیکٹرولائٹس کم ہو گئی ہیں آپ کے، تو اب آپ جو ہے نا فوری طور پر اس میں دیر نہ کریں، فوراً ORS الیکٹرولائٹس پوری کریں آپ. یہ یار ہم جون جولائی کی گرمیوں میں روزے بھی ہوتے تھے، بھاری بھرکم بستے لٹکا کے دور جاتے. رمضان میں مجھے یاد ہے 9-10 سال عمر تھی ہماری، بھاری بھرکم بستے لٹکا کے جاتے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پیدل، واپس آتے 12-1 بجے زبان پیاس سے خشک ہو رہی ہوتی تھی، اور ہم برداشت کرتے تھے غروب آفتاب تک. اور کیسے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا وہ دور، کس قدر ٹھنڈے پانی کے نا بالٹیاں سروں پہ ڈال رہے ہوتے تھے. ایک ہمارے محلے میں درخت تھا، ایک پلیا بنی ہوئی تھی اس پہ بیٹھنے کی جگہ، تو وہاں سارے محلے کے بزرگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، بچے بھی آ کے نا رمضان میں تو بالٹیاں بھر کے پانی کی ڈال رہے ہیں. مولوی صاحب ہمارے بیٹھے ہوتے تھے ایسے چودھری بن کے، لاؤ بالٹی لے کر آ گھر سے، تو لوگ جاتے تھے امام صاحب کے لیے. ہم بھی بیٹھے ہوتے تھے، سر پہ ڈال رہے ہیں نا امام صاحب کے، تولیے ٹھنڈے کر کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں. میرے والد صاحب دوپہر گرمی میں آفس سے آتے تھے تو آتے ہی پھر وہ تولیہ ٹھنڈا کر کے اپنے سر پہ ڈال لیا کرتے تھے. یہ روزے ہوتے تھے. تو مجھے تو نہیں یاد کوئی ایک بندہ بھی ٹہلا ہو، ایک بندہ بھی ٹہلا ہو. تو اب دیکھو کیا حال ہو گیا، ذرا سی گرمی فوراً یوٹیوب کیا کرنا ہے اس گرمی میں، ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں الیکٹرولائٹس اور یوں ہو گیا اور ہیٹ اسٹروک ہوگا. پپو ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہوتا ہے لیکن بن کیا گئے ہیں، عجیب سے بن گئے ہیں یار. اللہ بچائے، یہ ٹاپک نہیں ہے، میں زیادہ دائیں بائیں چلا گیا. خیر، تو لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر. مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اللہ ہمیں بھائی غموں سے بچائے، ہم بہت نالائق ہیں. اللہ نہ کرے کوئی غم مقدر میں ہو تو پھر اللہ صبر کی توفیق دے. فلما دخلوا علیہ، چلے گئے بھائی واپس، راشن بھی لینا تھا، بھائی کی سفارش بھی کرنی تھی. قالوا یا ایھا العزیز، قسم پرسی کی حالت میں محل میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اے عزیز مصر. اچھا میں نے شاید کہہ دیا کہ بادشاہ بن چکے تھے کل کے بیان میں، تو وہ بادشاہ نہیں تھے، عزیز مصر ہی تھے. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانی پہنچی ہے، بہت مشکلات میں ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب تو جتنا راشن چاہیے اس کے پورے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس. راشن چاہیے ہمیں، پیسے ہمارے پاس تھوڑے ہیں، جتنی آپ نے قیمت رکھی ہے وہ پیسے بھی نہیں ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہمیں راشن پورا دے دیں. ان کو یہ ڈر تھا کہ اب جائیں گے نا تو راشن کی بھی آدھی بوریاں، ابا کہیں گے بچے بھی گئے اور کھانے پینے سے بھی گئے، راشن بھی نہیں لے کر آیا. تو فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہم پہ صدقہ کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھی نا قسم پرسی کی، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا ہے جب تم جہالت پہ اترے ہوئے تھے. قالوا اانک لانت یوسف، وہ فوراً کہنے لگے کیا کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں ہو، کیونکہ ظاہر ہے بات چیت کا انداز اور شباہت تو تھی نا، لیکن کنفیوز تھے کہ بھئی یہ یوسف کیسے بن سکتے ہیں. تو قالوا اانک لانت یوسف، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یوسف ہو. قال انا یوسف وہذا اخی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر. انہ من یتقی ویصبر، اور یہ صرف ہم پر نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے. من یتقی ویصبر، جو گناہوں سے بچتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے. یہ صبر کا جملہ بہت اہم ہے. صبر کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے نا اللہ کی نافرمانی سے تو مل جائے گی، لیکن عذاب بن کے ملے گی. بعض دفعہ اپنے حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں، خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. جس حالت میں ٹھیک ہے بھائی اسی پہ راضی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آج وراثت بٹ رہی ہوتی ہے تو بہنوں کو دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے، بھائی دے دو آپ.
اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں دے گا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت نہیں دے رہا, سانپ بن کے بیٹھا ہوتا ہے, پہلے میں اتنا کما لوں پھر میں ان کا حصہ نکال لوں گا قسطوں میں. چھوڑ دے یار, اللہ پہ توکل کر, دے دے. یہ ہے صبر. اس وقت روک لو اپنے آپ کو. کوئی ناجائز کام تو دور کی بات, دولت کے حصول کے لیے کوئی نامناسب کام بھی مت کرو. آپ کی دکان کھل گئی, اسی کے ساتھ ایک اور نے دکان کھول لی, اب آپ اس کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں کہ یار میری دکان کا ایسا نہ ہو بیٹھ جائے, یہ اس کی چل پڑے. کوئی بات نہیں یار, چھوڑ دو اس کو, آپ اپنا کام میں لگے رہو. تو صبر کرو گے تو اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جب یہ بات سنی, قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اس سے پہلے تو حسد تھا نا یوسف علیہ السلام سے, اب کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم, اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے, اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. کسی سے حسد ہونا, اس کے تعریفی کلمات قسم اٹھا کے کہنا بہت مشکل, جس سے انسان کو جیلسی ہو, وہ تو اور جلن میں آ جاتا ہے نا. جیسے شیطان آ گیا تھا نا جلن میں, جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے شیطان کو حکم دیا سجدہ کرو, اس نے کہا کیوں کروں بھائی. اس کو حسد ہوا کہ بھائی میرے بات, جیسے کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے, کوئی نیا امپلائی آئے, تنخواہ زیادہ ہو تو پرانے والے کو کہتا ہے یار اس کو تو میں مار کے قتل کر دوں میں اس کو. تو شیطان کو جیلسی ہوئی کس سے, آدم علیہ السلام سے. تو جب اللہ نے شیطان کو تنبیہ کی کہ نکل جا, تو شیطان کو احساس ہونا چاہیے نا, کیا خیال ہے, احساس ہونا چاہیے. اس وقت شیطان کو کہنا چاہیے تھا اللہ میں نے سجدے سے انکار کیا, تو نے آدم کو مٹی سے مجھے آگ سے بنایا, لیکن اب تجھے غصہ آ گیا ہے تو یہ میں مان لیتا ہوں کہ تیری نظر میں آدم کی فضیلت ہے مجھ سے زیادہ. مان لینا چاہیے تھا نا. تو یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے یہاں مان لیا, شیطان تو نہیں مانا لیکن یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے مان لیا, اپنی زبان سے قسم اٹھا کے اقرار کیا, کیونکہ اب آپشن نہیں بچا بھائی, اتنا اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی نظر میں آپ بہتر ہو, تو پہلے ہی مان لے. اچھا نہیں ہے. ہمیں جب کسی سے حسد ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف جاتے رہتے ہیں, لیکن اللہ اس کو ترقیاں دیتا رہتا ہے. آخر میں آ کے کہتے ہیں ہاں بندہ تو اچھا ہی ٹھیک ہی لگ رہا ہے, کوئی صاحب علم محسوس سا ہو رہا ہے, یہ نیک آدمی محسوس ہو رہا, ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے. بھائی جس میں جو صلاحیت ہے پہلے مان لو. کوئی ذہین ہے, مان لو یار یہ بہت ذہین ہے. کسی کے پاس علم ہے, مان لو یار یہ بہت عالم ہے. کسی کے پاس صحت اچھی ہے, جم میں آپ جاتے ہو, دوسرا زیادہ طاقتور ہے, مان لو بھائی وہ اس کی باڈی ہم سے. حسد تو بیسیوں چیزوں میں ہوتا ہے. کوئی خاتون دوسری خاتون کو دیکھیں کہ یہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے, مان لیں بھائی یہ مجھ سے زیادہ, بولو خوبصورت ہے, ٹھیک ہے آنٹی, آپ آنٹی سوری آنٹی کہہ دیا, آپ آنٹی کو آنٹی کہہ دو نا تو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. کسی کے اندر کوئی اچھی صفت ہو تسلیم کر لینا چاہیے, ورنہ بعض دفعہ اللہ حاسد کو نیچا دکھانے کے لیے منوا کے چھوڑتا ہے, پھر بعد میں اقرار کرو گے وہ مزیداری نہیں آئے گی. لوگ کہیں گے اب تو ماننا پڑے گا تمہیں. تو اس لیے حسد کرنا ہی نہیں چاہیے. اور حسد جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک اللہ پہ توکل اعتماد نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھو. بھائی کوئی بات نہیں یار, اصل کیا ہے, آخرت ہے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم گناہ گار تھے, ہم غلطی پر تھے, آپ پر جو الزامات لگاتے تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم, کوئی حرج نہیں ہے, یغفر اللہ لکم, سب معاف, میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا. اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مغفرت کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ. تمہیں غلطی کا احساس ہوا, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مغفرت کرے. اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میری قمیص ہے, اسے لے کے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ, اور میرے والد کے چہرے پہ اس قمیص کو ڈال دو. یأتی بصیرا, ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی. اٹ از کالڈ معجزہ. یہ قرآن شرک نہیں سکھا رہا, قرآن معجزے سنا کے قرآن و سنت سے نہیں ہٹا رہا. ہمیں لوگ کہتے ہیں بابوں کی کرامتیں سنا کے قرآن و سنت سے ہٹاتے ہو. کرامتیں اور معجزے قرآن و سنت سے ملاتے ہیں اگر ان کو صحیح طرح ایکسپلین کیا جائے. ہٹاتے جب ہے جب ان یہ سمجھا جائے کہ بابوں کے پاس اختیارات ہیں, یوسف علیہ السلام کے پاس بینائی لانے کے اختیارات ہیں. نا اس وقت اللہ نے حضرت یوسف کو وحی کر دی کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر ہوگا کہ آپ کی قمیض والد کے آنکھوں پہ ڈالی جائے گی, میں والد کی بینائی لے آؤں گا. ورنہ قمیض میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں لگی ہوئی ہوتی,
اور یہ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ اب آپ کو بینائی لوٹانے کی طاقت دے دی ہے میں نے, جتنے بھی نابینا لوگ ہیں آپ کے پاس آیا کریں اور آپ کی قمیض آنکھوں پہ ڈلوایا کریں. نا 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 نا, یہ شف سرکار جو ہے نا, شف سرکار لوگ ہمیں کہتے ہیں نا, ابھی وہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں, جو ابھی بھٹی صاحب ہے نا, ارشاد بھٹی, ارشد بھٹی نہیں ہے, ارشاد بولے تم سے بھی پوڈ کاسٹ کروا لوں گا ایک. ابھی جس کو کسی گناہ کی سزا دینی ہو نا, ارشاد بھٹی کو بھیج دو اس کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے. ایک زبردست بندہ ہمیں مل گیا ہے, کسی کو کسی کے گناہ کی سزا دلوانی ہو نا, ارشاد بھٹی کو بھیج دو, اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے آؤ. وہ جو پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا جس بندے سے, اس کو پوری کوشش کرتا ہے تپانے کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری کوشش کرتا ہے تپانے. مجھے اندازہ ہو گیا 3 یہ جو میرے ساتھ بھی ہوئی نا. خیر کیا بات, کہاں سے ہم کہاں نکل گئے بھائی, بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں تو ابھی میں نے وہ بتایا نا, وہ کرامتوں کے واقعات کا دفاع کیا کہ ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو, اچھا بھائی پھر تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. آپ اس کو بزرگ نہیں مانتے مفتی صاحب, ہم تو مانتے ہیں. بھائی کرامت کا مطلب وقتی طور پر اللہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کام لے لے, اختیارات کسی کے پاس نہیں آتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 دفعہ لاٹھی کو سانپ بنایا ہے, ہمیشہ اللہ نے کہا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ جب چاہیں سانپ بنا دیں. اگر ایسا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, حضرت موسیٰ کو خوف ہوا. بھئی خوف کیا ہے, آپ کے ہاتھ میں لاٹھی, آپ اشدھا بنا کے سب کو نکلوا دیں. قرآن کہتا ہے ہم نے وہی کی, لا تخف موسیٰ ڈر مت, القی ما فی یمینک, تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ ڈال, یہ سانپ بنے گی, ان کو کھا جائے گی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ رائٹ ہوتا نا, اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہوتے, تو اللہ کی وحی کا انتظار کیوں کرتے؟ تو اسی وجہ سے انبیاء نے کے ہاتھ پہ معجزے ہوئے, لیکن جیسے ہمارے نبی کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, تو اب مشرکین آپ سے کہتے تھے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو آپ یہاں سے چشمہ جاری کریں, یہ کریں وہ کریں. آپ فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں, بشر ہوں, میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. کبھی اللہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دے. تو شف سرکار بالفرض اگر بزرگ ہے تو ایک آدھ دفعہ پھونک سے کسی کی ہڈی جڑ جائے تو بزرگوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامتیں ہوتی ہیں. کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے بزرگ لوگ. اول تو آپ کے بزرگ ہونے پہ ہی ہمیں اشکال ہے, لیکن چلو مان لیا کہ آپ بہت نیک ہیں, تو ایک آدھ دفعہ اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ پہ 2-4 دفعہ 8-10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کرامت سینٹر کھول کے کوئی بزرگ بیٹھا ہو, یہ ہم نے شف سرکار کے علاوہ کسی بزرگ کو نہیں دیکھا کہ باقاعدہ کرامت سینٹر کھلے ہوئی ہے, جتنے ہڈیاں. بھائی آپ کی اگر کرامت سینٹر ہے, آپ جب پھونک مارتے ہیں بندہ سیٹ ہوتا ہے. یہ معجزے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے بھائی, وہ بھی وقتی طور پر 2-4 مردے انہوں نے زندہ کیے ہوں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو. اگر ایسا ہوتا تو پھر کتنے ناگہانی اموات ہوتی ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی میں, وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی, میں بیوہ ہو گئی, آپ جو ہے میرے شوہر کو زندہ کریں. پھونک لگائی, شوہر زندہ. اور پھر تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایک اشکال بھی ہوتا, حضرت جب آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو موت سے بڑی کوئی مصیبت ہوتی ہے؟ گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے بھائی, اگر سارے مردہ زندہ کر دیے تو آبادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بھائی سارے نہیں, جو 50 سے پہلے چلے گئے نا وہ ذرا جلدی گئے ہیں. 50 کے بعد یا 80 کے بعد, 50 کا تو میں ہو گیا, 50 کے بعد نہیں, 80 کے بعد. اچھا کمنٹس میں نا لوگوں کے بڑے زبردست وہ ہوتے ہیں. میرا کہیں کلپ گیا کہ میں 50 سال کا ہو گیا, کسی نے نیچے لکھا لگتے 60 سال کے ہو. ہر طرح کا طبقہ مارکیٹ میں موجود ہے, کچھ ہم سے محبت کرنے والے بھی, کچھ. تو میں نے گھر والوں کو میں نے بول رہا ہے لگتا ہے 60 سال کا ہے, تو لگتے 60 کے ہو تو تپا ہوا لگ رہا تھا مجھے. ہو سکتا ہے میں 70 کا لگ رہا ہوں, تو تجھے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ یہ طاقت دے دیتا کہ جب چاہیں جس مردے کو چاہیں زندہ کریں, پھر تو بھائی حضرت عیسیٰ پہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اتنی ناگہانی. دیکھو ڈاکٹر جو ہے, بعض دفعہ جوان موتیں ہوتی ہیں اسپتال میں, چیخو پکار مچ جاتی ہے, ڈاکٹر بھی رو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے, میرے بس میں ہوتا تو میں زندہ کر دیتا, سارے ٹیکے لگا کے میں نے دیکھ لیے. وہ الگ بات ہے مرا تمہارے ٹیکے, استغفر اللہ, وہ پھر میرے منہ سے غلطی سے صحیح باتیں نکل جاتی ہیں. تو میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو زندہ کر دیتا, لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم بھی ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہتے.
ہمیں پتا ہو کہ یہ ڈاکٹر زندہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا, تو اگلا جنازہ کس کا ہوگا؟ ڈاکٹر کا ہوگا کہ تو بھی اسی کے ساتھ لیٹے گا. صحیح ہے نا, یا تو اس کو زندہ کر یا خود اس کی جگہ تو بھی لے, اب تیرا بھی جنازہ اٹھے گا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, قرآن آتا ہے, لیکن کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں تھے. اگر اختیارات ہوتے تو زیادہ بڑی آزمائش تھی, بنی اسرائیل آپ کے خلاف ہو جاتے, بھائی ہمارا بچہ مر گیا, ایکسیڈنٹ سے مر گیا, آپ زندہ کریں. وہ کہتے ان کے پاس آسان جواب تھا, بھائی میرے اندر زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ جب کہے گا تو میں پھونک لگاؤں گا, اللہ کر دے گا. اب کلیئر ہوا معجزہ اور کرامت, یہ اس کی کے ساتھ جوڑ دینا اس کو کرامت کلپ کے ساتھ. تو کرامت سینٹر نہیں کھلتے. تو اب اگر شف سرکار کو پہلی بات تو یہ کہ بزرگ ہونا ثابت کرو, اور اگر بزرگ مان لیا جائے تو ایک آدھ پھونک سے چلو فرض کر لو کرامت ہو گئی, اللہ نے جوڑ دی ہڈی. اور اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ نہیں جی ان کے پاس ایسی کرامت ہے, اختیارات تو نہیں ہے, اختیارات مان لینا تو شرک ہے, ایسی کرامت ہے کہ جب یہ پھونک لگائیں گے اللہ نے ان کی پھونک میں طاقت پیدا کر دی ہے, یہ معمولی پھونک بولو نہیں, ایسی پھونکیں ہزاروں میں کسی ایک کی ہوتی ہیں, کیونکہ ایسی پھونک پیدا ہونے سے پہلے نکل چکی ہوتی ہے. خیر وہ مجھے کمنٹس یاد آ گیا, ایسے بچے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچوں کو ضائع کر دیتی. کسی کے بیان پہ نیچے کسی کا کمنٹس تھا کہ ایسے اسکالر عظیم لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا شاید کوئی بہت تعریف کر رہا ہے ایک بندے کی نا, ایک خاص بندے ہیں, اس کی تعریف میں کسی نے لکھا ہوا, ان کے کلپ پہ کسی نے لکھا ہوا تھا, انہوں نے کسی پہ کلپ بنایا تھا, لکھا ہوا تھا ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اتنا بڑا بلنڈر کیا اس اسکالر نے, اور یہ بندہ اس کی ایسی تعریف کر رہا ہے. نیچے لکھا تھا کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچے ضائع کر دیتی. ہماری قوم کے پاس نہ فضول دماغ بہت ہے, ان ٹینشنوں میں انگریز ایسے تبصرے کر کے دکھائے, ان ٹینشنوں میں جو ہم لوگ کیا چل رہی ہیں. تو خیر کیا بات کر رہا تھا یار میں, بات ہی دائم ہے. ہاں تو اگر بالفرض پھونکوں والی سرکار کی پھونک کوئی الگ ہی پھونک ہے, تو پھر میرا آپ سے سوال یہ کہ حضرت جب آپ کی پھونک میں اللہ نے مستقل ایسی طاقت رکھ دی کہ جس کو لگائیں گے وہ صحیح ہو جائے گا, تو پھر آغا خان ہاسپٹل میں آپ سلنڈر بھر کے رکھوا دیں, آپ کا بھی ٹائم بچے گا, مریضوں کا بھی ٹائم بولو بچے گا. اور اللہ بھلا کرے وہ جو ہے انڈس ہاسپٹل وہاں رکھوا دے. فرمایا کہ یہ قمیض لے جاؤ میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو, یاتی بصیرا, ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی, وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور سارا خاندان یہاں لے آؤ مصر. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, جب قافلہ وہاں سے نکلا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. آگے جملہ بڑا زبردست ہے, لولا ان تفندون, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میرا دماغ چل گیا ہے, بڑھاپے میں میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں, یہ اگر مجھے نہ کہو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, کہنے لگے اللہ کی قسم ابھی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں, آپ ابھی بھی وہی پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے کہہ دیا ابا بڑھاپے کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہو. فلما ان جاء البشیر, وہ جو قافلہ آ رہا تھا نا, عربوں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے, ہر قوم میں آج بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے تو قافلے سے ایک بندہ پہلے بھاگ کے بتاتا ہے خبر, بھائی وہ پہنچنے میں تو بڑا ٹائم لگے گا, ابا کا ایسا نہ ہو کہ غم سے اس وقت تک انتقال ہو چکا ہو, ہم جا کے پہلے بتائیں. تو القاہ علی وجہہ, تو خوشخبری دینے والا پہلے آیا اور اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پہ ڈالا. فرتد بصیرا, ان کی فوراً نگاہیں لوٹ آئیں. قال الم اقل لکم, جیسے ہی نگاہیں لوٹ آئیں یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, میں وہ کچھ جانتا ہوں. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, سارے بیٹے آ گئے, ابا کے گرد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ہمارے والد, آپ ہمارے لیے اللہ سے بھی استغفار کریں, ہم نے جو گناہ کیا اس کی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں,
انا کنا خاطئین، ہم ہیں گناہگار. قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں عنقریب اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگوں گا. یہ عنقریب کا لفظ کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ غالب یہ ہے کہ تہجد میں اٹھ کے، کیونکہ اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ پورا قافلہ چلا، مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 90 افراد تھے خاندان کے، یعنی یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کی بہویں، ان کے داماد، پوتے، نواسے ملا کے ٹوٹل کتنے افراد تھے؟ 90. یہ افراد داخل ہوئے. فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ ابویہ، اپنے پاس اپنے والدین کو آپ نے ٹھکانہ دیا، تخت پہ بٹھایا اپنے ساتھ، اپنی والدہ اور اپنے والد اور اپنی والدہ کو. یہاں بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ آپ کی خالہ تھیں، یہ سوتیلی والدہ تھیں، ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کے ظاہر کو قرآن کے الفاظ کو اپنے ظاہر سے ہٹانے کی جب تک کوئی مضبوط دلیل نہ ہو تو والدین ہی کو کہتے ہیں. آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو بٹھایا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ، آوا الیہ کا مطلب ٹھکانہ دیا اپنے پاس. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا مصر میں اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اس میں کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو پھر اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، شاہی تخت پہ. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یہ سارے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے. پہلے زمانوں میں تعظیم کے لیے سجدہ جائز تھا، بادشاہ کے سامنے یا عزیز کے سامنے یا کسی قابل احترام شخصیت کے سامنے. اس لیے سجدے کی 2 قسمیں، ایک تعظیم والا سجدہ، یہ ہماری شریعت میں حرام ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے، اور ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت والا سجدہ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ الگ ٹاپک ہے. عبادت والا سجدہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں، تو یہ تعظیم والا سجدہ جو پہلے جائز تھا. تو یہ سب کے سب گر گئے یوسف کے سامنے سجدے میں. وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کہا تھا نا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ 11 بھائی کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا، اس خواب کو میرے رب نے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی، اور میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے اس نے جیل کی کوٹری سے نکالا، اس وقت بھی میرے رب نے مجھ پر احسان کیا. وجاء بکم من البدو، اور میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا جب آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے شہر کی زندگی میں لے آیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی شہر کی زندگی زیادہ بڑی نعمت ہے. گاؤں میں ٹھیک ہے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، لیکن شہر میں انسان کی مینٹل گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے، 20 قسم کے لوگوں سے ملتا ہے صبح شام، سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے رب نے احسان کیا، آپ کو گاؤں سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ یہ ایسے ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزغ، نفرتیں ڈال دی تھیں، غلط فہمیاں ڈال دی تھیں. نزغ کا مطلب کیا، میں اس کا پورا پراپر ترجمہ کروں؟ نزغ الشیطان، یہ سب کچھ پہ بھڑکانے والا کون تھا؟ شیطان. یعنی اس نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ہم سب کو نقصان پہنچائے، لیکن شیطان کی اس تدبیر کو میرے رب نے ناکام کر کے مجھے جیل سے بھی نکال دیا، مجھے کنویں سے بھی نکال دیا، اور آپ کو دیہات کی زندگی سے اٹھا کے کہاں لے آیا؟ گاؤں میں. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بڑی باریک بین ہے. لطیف کا مطلب بڑی خفیہ طریقے سے اس کو کامیاب کرنے کی کوششیں کرتا ہے. لطیف ہلکی چیز کو، باریک چیز کو کہتے ہیں. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ مہربان، یعنی ایسے طریقے سے مہربان، خفیہ طریقے سے کہ ناکامی کے نقشوں میں کامیاب کرتا ہے. اب دیکھو کتنی عبرت کی بات ہے. ہم اور آپ اگر ہوتے، کیا کیسے واقعہ سنا رہے ہوتے، ابا سے ملے ہوتے تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے؟ ابا بہت برا ہوا ہے. آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہو نا، ابھی ہم بادشاہ بنے ہوئے ہیں، یہ تو ابھی ریسنٹلی، ابھی 2-4 مہینے پرانی بات ہے. یہ اس سے پہلے جو میرے ساتھ ہوا نا وہ بیان کرنے کا نہیں ہے. کنویں میں ڈالا ان کب بغیرتوں نے، ابھی بڑے پھلے میں مسٹنڈے معافیا مانگتے پھر رہے ہیں. ظاہر ہے بادشاہ بن گیا تو معافیا ہی مانیں گے.
ان مسٹنڈوں نے مجھے کیا کیا. ہم لوگ کا اسٹائل جو بے صبرے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے نا, میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے سورت سے سبق کیا مل رہا ہے ہمیں. یہ یاد رکھو, ڈپریشن کے علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, پورا پراپر علاج یہ صرف قرآن کے پاس ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ کنویں میں ڈالا, کنویں میں اکیلے چھوڑ کر آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا, جو قافلہ آیا جنہوں نے ہمیں نکالا تو تھوڑی سی امید ہوئی کہ کوئی انسان کے بچے ہوں گے, مجھے نکال کے میرے ماں باپ تک پہنچا دیں گے. ان کمبختوں نے سستے داموں مجھے بازاروں میں لے جا کے فروخت کیا ہے. میں پیغمبر کا بیٹا اور غلاموں کی طرح بازاروں میں بولو فروخت ہو رہا ہوں. اس کے بعد یہ تو لک تھی کہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا, اس نے خرید لیا مجھے, لک تھی یہ ایک لک ہو جاتی ہے بعض دفعہ, ہمارے ساتھ بھی لک ہو گئی. اور لک تھی کہ پھر بادشاہ نے اچھا سلوک شروع کر دیا, لیکن ابھی چند دن خوشی کے سانس لیا تھا, نظروں کی حفاظت کرتا تھا, اپنی عفت کی حفاظت, اور بادشاہ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی. اور اس کی زوجہ نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی, عزیز مصر کی زوجہ نے ورغلانے کی کوشش کی. میں نے اللہ پہ توکل اعتماد کر کے کہ اللہ بہت بڑا ہے, اپنی عفت کی حفاظت کی, لیکن وہی میرے گلے پڑ گئی. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اور اس نیکی کا صلہ یہ ملا کہ چند دن کچھ خوشی کے گزرے تھے محل میں, اور ہم کہاں چلے گئے؟ جیل. ابا یہ ایک نئی ٹینشن, ٹینشنوں پہ ٹینشن, ٹینشنوں پہ ٹینشن. پھر میں نے وہاں بھی صبر کیا, اور کیا کرتا بھائی, اچھا امیج بنایا جیل کے قیدیوں کے سامنے, خواب کی تعبیر بتا دی. اب کچھ امید ہوئی تھی, جس کمبخت کو بتایا نا کہ بادشاہ کو جا کے بتا, وہی 2 نمبر آدمی نکلا. اس نے بتایا ہی نہیں, بھول گیا. تو یہ ٹینشن ہے ابا. مجھے تو اسی وقت لگ گیا تھا کہ یہ کسی نے کچھ کیا ہے, یہ جادو کا کیس ہے سیدھا سیدھا. ابا وہ جو اس دن آپا نہیں آئی تھی محلے میں, مسور کی دال رکھ کے گئی تھی, مجھے اس وقت سے شک ہو گیا تھا کچھ ہونے والا ہے. اور ایک دن ابا میں نے کرتا پہنا تھا, جیب سے میں نے ہاتھ ڈالا, جیب میں ایک پرچی نکلی تھی, اس پہ کچھ لکیر بنی ہوئی تھی. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ غفار بھائی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارا اسٹائل. بھائی آزمائشیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ ہمارے پاس قرآن ہے, وہ بتا رہے کیا کرنا ہے تم نے مصیبتوں میں. ہمیں یہ عامل 2 ٹکے کے عامل تھوڑی بتائیں گے جن کا نہ عمل نہ علم, پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. ان سے جا کے کیوں پوچھ رہے تمہارے غموں کا کیا علاج ہے؟ تو قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اس سے بڑے غم کسی کو مل سکتے ہیں؟ تو ابا میں جیل میں گیا, میں نے اس کمبخت پہ احسان کیا, خواب کی تعبیر بتائی, وہ وہاں جا کے بھول گیا. یہ سب جادو ہے, ٹونا ہے, یہ پڑوسیوں کے کام ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بھائیوں نے ہی تعویذ کیا ہوگا. اور پھر ابا ہاں, تو یہ کوئی غم کی پریشانی کی بات نہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, مجھ پر احسان کیا, مجھے جیل سے نکالا. جیل میں جانے کا ذکر نہیں ہے, جیل سے نکلنے کا ذکر ہے. احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو, آپ کو گاؤں کی زندگی سے کہاں لے آیا؟ شہر میں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے گاؤں میں پیدا غلط کیا اس نے, بلکہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں گاؤں کے ہی عادی ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی بہانے مصر جیسا شہر عطا کیا. اور یہ سب کچھ جو ہوا کس کے بعد ہوا, اس کو ایک مختصر جملے میں اجمالی ذکر کر دیا. جیل میں جانا اور کنویں میں جانا اور بازاروں میں فروخت ہونا, اس کا کوئی ذکر نہیں. اس کا ایک وہ اس میں یہ کہنا چاہیے تھا کچھ بھائیوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. یہ بھی اجمال کافی تھا یا نہیں تھا کہ ابا بھائیوں نے کچھ غلط ظلم زیادتی کی میرے ساتھ, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا؟ نہ, بھائیوں کو چونکہ معاف کر چکے, اب تانا نہیں دینا. وہ ساری بلی ڈال دی شیطان پہ. تو شیطان تو وہ تو خوش ہے اس پہ کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں یہ سب میں کرتا ہوں. تو ساری کس پہ ڈال دی؟ شیطان. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان حسد ڈال دیا تھا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو یہ سب کچھ ہوا کس نے؟ شیطان نے کیا ہے. تو یہ سب چیزیں میرے بھائی سیکھنے کی ہیں, سمجھتے ہو؟ اور یہ سب میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں بھی سیکھوں, کیونکہ میں بھی کوئی ٹینشن ہو نا تو ضروری نہیں کہ میں کو بہت نیک لکھ لوں اس میں.
تو ہم بھی بھائی سیکھنے کے لیے اللہ، ویسے تو اللہ نے ہمیشہ سے ٹینشنوں سے بچایا ہوئی ہے. اچھا بھائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کس کو کیسے ترقی دینی ہے. پھر یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انبیاء کو، نیک لوگوں کو نعمت ملتی ہے، ان کا اللہ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اے اللہ تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں تو مجھے موت بھی اسلام کی حالت پہ دینا، ایمان کی حالت پہ. کتنا دیکھو انبیاء میں تواضع ہوتی ہے. اے اللہ تو نے ابھی تو ہمیں توفیق دی، شکر کی، موت تک ہمیں اسی ایمان پر قائم رکھنا. کتنی تواضع ہے کہ اللہ سے ایمان مانگ رہے ہیں. کہ تبھی ہمارے علماء اکابر میں خاتمہ بالایمان اس کی بہت دعائیں کرتے تھے وہ، کہ ابھی کی حالت کو دیکھ کے ہم نے دھوکے میں نہیں آنا، ایمان چھنتے انسان کو دیر نہیں لگتی. تو اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے، اور آج کے دور میں تو زیادہ ضروری ہے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا. یہ بھی کتنی تواضع. بھائی آپ سے زیادہ نیک کون ہے یہاں پہ؟ لیکن اے اللہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو؟ نیک لوگوں میں. بہت سے نیک ہیں، انہی میں مجھے بھی شامل کر لیں. تو یہ ہمارا واقعہ مکمل ہو گیا. بس ایک دو آیتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی خبر ہے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ یوسف کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے. وہم یمکرون، جب اتفاق رائے سے تدبیر کر رہے تھے. تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے. اور قرآن میں جس انداز سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تورات اور انجیل میں ہمیں ایسے نہیں ملتا، ایسے نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے تحریفات اتنی کر دی ہے نا. یہ تو قرآن میں تو جیسے اترا ویسے کتاب میں محفوظ، اور ویسے ہی 1400 سال کے بعد آج ہمارے سامنے. تو اللہ فرماتے ہیں نبی آپ موجود نہیں تھے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اللہ یہ بتا رہا ہے. پھر ایک آیت بس، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو مجھے فالو کرتا